बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे नाजरीन, देखने वालों, सुनने वालों। आज हमारी नावल की जो है सेकंड एपिसोड शुरू हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सेकंड एपिसोड को। जरलिश पोर्च में जवरा खान की बाइक के सामने खड़ी बेचैनी से कसवा का इंतजार कर रही थी, और वो थी कि कब से बाहर निकल नहीं रही थी। अब तो इससे पक्का यकीन हो गया था लाला के हाथ लग गई होगी, इसलिए वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। वो इन्हीं सोचों में डूबी हुई थी कि अपने चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने पर सपाट के अपने हाथ आंखों पर रखती तेजी से बाइक की दूसरी तरफ बढ़ते ही नीचे बैठी और इस रोशनी की वजह को तलाश करने लगी, जो अरशमान खान की कार की हेडलाइट्स थी। खड़ूस खान, उफ़ो, ये तो अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर इसे मेरे प्लान का पता चल गया ना, तो वह मुझे तो जान से मार देगा। वह परेशानी से अपनी उंगली को होंठों में दबाकर अरशमान खान को कार से निकलता हुआ देखने लगी और दुआ करने लगी खड़ूस खान इसे ना देख सके। अरशमान खान जो अपनी जख्मी हाथ को बखौर देख रहा था, इसे एकदम से कुछ महसूस हुआ, तो इसने अपनी तेज नजरें आसपास दौड़ा रहा था, लेकिन इसे कुछ भी मशकूक चीज या इंसान अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आए, तो अपना सर झटकर घर की जाना बढ़ने लगा। तो जल्लत इसे देता देखकर एक सुख भरी सांस खारिज करके उठी और शुक्र का कलमा पढ़ती आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी अचानक से ऐसे अपने पीछे किसी ने पकड़कर अपने साथ लगाया। कौन? वो इस अचानक हमले पर सच सपाटती हुई पीछे मुड़े बगैर घबरा कर पूछने लगी। बेगम साहिबा, आपको क्या लगा? आप इस तरह से बाइक के पीछे छुपकर मुझसे बच जाएंगी, तो ये आपकी भूल है। अरशमान खान की आवाज अपनी बेहद करीब सुनकर बुरी तरह लड़ रही थी। खान आप? वो घबराती हुई बोली। हाँ मेरी हानि, मैं तुम्हारे खान। बताओ तुम्हें यहाँ क्या कर रही थी और मुझे देखकर क्यों छुपी थी? वह इसका रुख अपनी तरफ करता संजीदगी से पूछने लगा, तो जरलिश इसकी नीली आंखों में सुख दौड़ियां देखती सर कबा कर रही थी। वह खान, मैं यहाँ आप ही का तो कब से इंतजार कर रही थी, और मैं आपको देखकर इसलिए नहीं छुपी थी कि आप सामने आकर सरप्राइज दे सकूं। अचानक से यह बात जब इसके दिमाग में आई तो तेजी से बोली, तो अरशमान खान ने इससे परशौच अंदाज में अपने एक अबरू उठा के से देखा, जो इसकी जानब मुस्कुरा कर देख रही थी, और इसके देखने पर इसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। तो इसने इसे सख्ती से गलाई से पकड़ा और अपने साथ खींचते हुए इसे ले गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ा। जर कहाँ रह गई हो तुम? उफ़ो, तुम्हारा वह टेडी बियर अकड़ू खान भाई एकदम से पता नहीं कहाँ है। अपने रूम में टेप पकड़ा और एक तुम हो जो कब से गायब हो। कस्बा जेवरा खान के रूम से निकलकर अपने रूम में पहुंची तो जल्लश को वहां ना पाकर पूरे 1 घंटे इसके इंतजार में सारे रूम में चक्कर काट रही थी, लेकिन वो थी कि बाहर होकर रह गई थी। अब क्या करूं? मुझे तो लगता है बाहर मेरा वेट कर रही होगी। अगर मैं बाहर चली गई ना, अगर फिर इससे वह खड़ूस जवराख लाला दोबारा रास्ते में लग गया ना, तो बाबा ना, मुझे तो अपनी आंखें बहुत प्यारी हैं। जबरा खान को सोचते हुए तेजी से नफी से सर हिलाती कहने लगी, और इसकी बात दरवाजे के चौकट में खड़े जबरा खान ने सुना, तो इसके नाबील होंठों तले दबी सुर्खी माइल होंठ मुस्कुरा उठे थे। ये वो यहाँ जरलिश से खाना अपने रूम में लाने का कहने के लिए आया था, मगर हमेशा की तरह इसकी संजीदे चेहरे पर अपनी मासूम कस्बा की बचकाना बात पर खूबसूरत मुस्कान ने डेरा जमा लिया था। कस्बा बीबी इंतहाई संजीदा तासर चेहरे पर सजाए वो रूम में दाखिल हुआ, उससे अपनी तरफ मतवजा करता बिल्कुल इसके पीछे खड़ा हुआ। मैं भला क्यों इन आंखों की खूबसूरती को खराब करूंगा? कस्बा एकदम से इसे अपने रूम में इतना पास देखती सपाट कर पीछे हटी, तो जबरा खान ने इसे कमर से पकड़कर अपने बहुत नजदीक किया और इसके दोनों आंखों को अपनी शहादत की उंगलियों से छूता कबरू लहजे में कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। इसकी इतनी नजदीकी में इसके रुसाने को सुरह नारी बना गया था, और वो इन सुर्ख रुसानों को देखता बेहूदी से इसकी कमर पर हाथ डालते इसे अपने साथ लगाकर इससे रुसान की सुर्खियों को अपने होठों से छूने लगा, तो कस्बा इसका लम्स अपने रुसान पर पाकर शिद्दत से लड़ दी। कस्बा, टिम, अब तो तुम्हारी उम्र का भी मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि तुम बहुत गलतियां कर रही हो, और अब मुझे लगता है तुम्हारी बेवकूफ़ियों को सोचते हुए मुझे जल्द तुम्हें यहाँ से अपने रूम में लाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसके सुर रुसाना को अपने हाथ के पैर से सुलाते हुए गबरू लहजे में कहने लगा, तो कस्बा इसकी बात पर बुरी तरह से कपकपाने लगी और इसकी गिरफ्त से निकलने की तकवद्दू करने लगी, जो कि नाकाम थी। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहा है, और प्लीज मुझे छोड़ दें। उसकी गिरफ्त में बुरी तरह से फड़फड़ाती हुई बोली, कस्बा जानिए, बातें अभी तुम्हें समझ में नहीं आने वाली, इसलिए अभी तुम अपने इस नन्हे से दिमाग पर इतना जोर मत दो और जाओ जाके मेरे लिए खाना गर्म करो। मैं वहीं किचन में तुम्हारे मिलूंगा। इंग्लिश से इसके रुसान को छू कर गया तो वहां से निकला और कस्बा इसके बाहर निकलते ही अपनी सांसों बहाल करने लगी, जो इसकी हरकत कर साख्त हो गई थी। अरशमान खान, मुझे बाहर निकालें।
زرلش کو اندر روم میں بند کر کے ارشمان خود لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھا ملازم سے کافی منگوا کر پی رہا تھا، اور زرلش روم کے اندر بند پوری طرح سے چیختی ہوئی دروازے پر بیٹھ رہی تھی۔ نہیں ہانی، جب تک تم سچ نہیں بولے گی تم میرا انتظار کر رہی تھی یا پھر کچھ اور میں پلان کر رہا تھا؟ اگر تم نے پھر سے جھوٹ بولا نا تو زرلش ارشمان ہاتھوں میں روم کے اندر ہماری رخصتی کے بعد والا رسم پورا کرنے پہنچ جائے گا، اور تم سمجھدار ہو، بچی نہیں ہو، سمجھ گئی تو ہوگی میرے کہنے کا مطلب کو، اس لیے شریفوں کی طرح سچ بولنا۔ وہ کافی پی کر مگ سامنے ٹیبل پر رکھ کر سر لجمے کہنے لگا تو زرلش روم کے اندر اس کی سپاٹ لہجے سے کہنے سے بری طرح سپاٹ کپانے لگی۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کا یہ انتظار کر رہی تھی، آپ بے شک کسوا سے ہی پوچھ لیں، وہ بھی گواہ ہے۔ جو وہ دروازے کو پیٹتے ہوئے جلدی سے کہنے لگی مبادہ، اور سچ میں اگر آگے والی بات ہے وہ ابھی اس حالت میں بالکل بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ لگتے ہیں ہاں نہیں، تم ایسے نہیں سمجھو گی، تمہیں اپنے طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ اب تم سچ بھی بولو گی نا تو صبح اچھی بیوی کی طرح میرے لیے ناشتے بھی بناؤ گی۔ وہ روم کا دروازہ کھول کر سنجیدگی سے داخل ہوا، سپاٹ لہجے میں کہنے لگا تو زرلش اسے اندر آتا دیکھ کر سپاٹ کے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی، اور اس کی جانب آہستگی سے قدم بڑھاتے ارشمان خان نے اسے سخت نظروں سے گھورا، جو پیچھے دیکھے بغیر اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ اچانک سے اس کا پیر کارپیٹ پر آیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا پیچھے کی جانب بیڈ پر گر گئی۔ ہاں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کرے، خدا کا واسطہ ہے نہیں۔ ارشمان کے لب اسے بیڈ پر گرتے ہوئے دیکھ کر پرسرار انداز میں مسکرا اٹھے تھے، اور بیڈ کے سامنے پہنچ کر اپنی شرٹ کے بٹن کو آہستگی سے کھولنے لگا تو زرلش اسے شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا دیکھ کر سختی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لرزتی آواز میں کہنے لگی، یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا جانم، سچ بولتی تو شاید تم میرے قہر سے بچ جاتی، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، تم خود بھی نہیں۔ شرٹ کو نیچے کارپیٹ پر پھینکتے وہ اس کی پر جھکا اور اسے دیکھنے لگا، جو اس کی حرکت پر ڈر کے باعث اپنی آنکھیں زور سے میچے شاید اب بچنے کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ ماضی اصل بیٹا یہ پیاری لڑکی کون ہے؟ روبی جب اپنے بیٹے کے روم میں داخل ہوئی تو اسے وہاں نہ پا کر سامنے ٹیبل کی جانب بڑھی، جہاں ہوا سے اس کی ڈائری کے اوپر رکھی تصویر اڑنے کے لیے کب سے بےتاب ہو رہی تھی۔ اس تصویر کو اٹھا کر دیکھنے لگی، جو خوبصورت لڑکی تھی جس کی آنکھیں اسے کسی کی شدت سے یاد لا رہی تھی۔ اسم کو واش روم سے نکلتا دیکھتی وہ جلدی سے پیچھے مڑی خوشگوار انداز میں پوچھنے لگی، وہی جس نے اس سنگ دل کو پگلانے کی گستاخی کیا ہے، اور اب میں اس سے بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے خوفناک لفظوں پر خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی، جو ٹاول سے اپنی سلکی بالوں کو خشک کرتے ہوئے انہی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کہنے لگی، بالکل درست کہہ رہا ہوں، یہ احسن دادا سے نہیں بچ سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکے گی یہ، میں اسے ایسی جگہ پر لا کے ماروں گا اسے پتہ بھی نہیں چل سکے گا۔ وہ تصویر کو ان کی گرفت سے لے کر مخور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور روبی ان کی باتوں کا مطلب غل لیتی ہوش سے کانپ اٹھی اور تیزی سے اس کے روم سے نکلی۔ بہت برداشت کر لیا میں سمشات ملک تمہیں اتنے دن اکیلا چھوڑ گیا، لیکن اب نہیں چھوڑوں گا، بہت جلد تمہیں اپنے پاس لے کر آؤں گا، پھر اپنی بیقراریوں کو تمہیں شدت سے احساس کراؤں گا، تمہیں اپنے دنوں سے نہ دیکھنے کی وجہ سے میں کتنا بے قرار ہو گیا تھا۔ تصویر کو اپنی نابی ہونٹوں سے چھو کر گھبرو لہجے میں کہنے لگا، ماما میں اتنے دنوں بعد آپ سے اور بابا جان بھائی سے ملنے آئی تھی، اور آپ مجھے ہاسٹل سے سیدھا یہاں اپنی دوست سے ملانے کے لیے لے آئی ہیں۔ مشاد کی ماں اسے ہاسٹل سے سیدھا یہاں ہسپتال میں یہ کہہ کر لائی تھی کہ انہیں اپنی ایک دوست کو دیکھنا ہے جو ہسپتال میں داخل ہے۔ مش بیٹا وہ میری بہت اچھی دوست ہے، ابھی میں سے نہیں بلکہ ہم دونوں اسکول کے زمانے کی فرینڈ ہیں۔ آج جب میں نے اس کو کال کی تو اس کی ملازہ نے کال اٹھایا تھا، تب مجھے اس کی بیماری کا پتہ چلا تو میں تمہیں ہاسٹل سے سیدھا یہاں ہسپتال لے آئی۔ کیا تمہیں برا لگا میری بچی؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر و ساتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماما مجھے بھلا کیوں برا لگے گا، بلکہ کسی مریض کی عیادت کرنا بہت اچھی بات ہے، اور آپ ٹینشن نہ لیں، اس بہانے میں بھی آپ کی فرینڈ سے مل لوں گی۔ مسکرا کے انہیں دیکھتے ہوئے آہد میں شرارت سے کہنے لگی، مش بیٹا اس کا شوہر ایک گنڈا ہے، وہ بہت اکیلی ہے، اس کے شوہر نے اس کے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے جیسا بنایا ہے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی، وہ تو اپنے دونوں بچوں کو ایک اچھا نیک انسان بنتا دیکھنا چاہتی ہے، لیکن یہ اس کے بے ضمیر شوہر ہونے نہیں دیتا۔ جب بھی وہ اس سے اپنے حوالے سے بات کرتی ہے تو وہ بے ضمیر انسان اس کی حالت برا کرتا ہے، اور پھر وہ بہت دنوں بیمار رہتی ہے۔ اپنی ماں کی باتیں بغور سنتی اس نے یکدم اس عورت پر ترس آیا، جو اتنی زیادہ تکلیف سہنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ تبھی اس کی ماں ایک روم کے سامنے آ کر رکی اور اسے پھر سے رکنا پڑا۔ روبینہ یہ تم نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟
مجھے بالکل یقین نہیں ہو رہا کہ تم وہی روبی ہو جو خوبصورتی کی مثال ہوا کرتی تھی، اور مجھے پتہ ہے تمہاری یہ حالت اس انسانی کی اب دیکھو تم پہچانے بھی نہیں جا رہی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئی تو سامنے بستر پر لیٹی کمزور زخموں سے چور عورت کو دیکھتی اس کی ماں آگے بڑھی اور سامنے کرسی پہ بیٹھ کر سردی سے کہنے لگی، لڑکی تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھا تو تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ روبی نے کہا اس کی سن رہی تھی، وہ تو خوفزدہ نظر سے مشاد کو دیکھ رہی تھی کہ اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا اضطرابی انداز میں اسے دیکھتی چیخ کر کہنے لگی تو مشاد نہ سمجھی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، خود بھی تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کریں، یہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گی، بس مجھے اور انہیں اکیلا چھوڑ دیں۔ کب سے روم کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا احسن شیرانی ان ماں بیٹی اور اپنی ماں کو اضطرابی سے مشاد کو کہتے ہوئے وہاں سے جانے کے کہتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ان کی حالت کو اور زیادہ ابرر دیکھنا وہ روم میں داخل ہوا اور سنجیدگی سے مشاد اس کی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو مشاد اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ اس کو تو کبھی بھی اس عورت کا بیٹا ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی، وہ تو ایک ظالم اور وحشی بہت سارے لوگوں کا قاتل تھا۔ تب بھی اس کے باپ کا خیال آتے ہی وہ اسے سخت نظر سے دیکھتی زفری انداز میں مسکرا کر اپنی ماں کو اپنے ساتھ لیے باہر نکلی اور احسن دادا ان کی نکلتی ہی اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بڑھنے لگا۔ پورے 2 دن میں اس سے نہیں ملا تو مجھے لگا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، اور بات تک نہیں کی تو اسے محسوس ہو کہ میں سانس نہیں لے پا رہا۔ میں نے یہ سوچ کر اس سے ملنے خود کو روکا رکھا تھا کہ میری اس پتھر دل کو موم نہ بنا دے جو اس سے ملنے کے بعد آہستہ سے پگھل رہا تھا، اور میں خود کو ایک وحشی سے انسان بنتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ ان کے دائیں بائیں رکھتے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہتا انہیں اپنے لفظوں سے باور کرانے لگا کہ وہ مشاد کو تکلیف پہنچانے والوں کو تو مار سکتے ہیں لیکن ان سے خود کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ پتہ نہیں یہ وحشی انسان اندر اپنی اماں کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا، کہیں آنٹی کو نہیں۔ مشاد سوچ کر رہی تھی بھلا ایک بیٹا اپنی ماں کو مار سکتا ہے۔ وہ اپنی ایک کمانہ سوچ پر اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ روم سے باہر نکلا، کب اس کی ماں اندر گئی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب کسی کی پرتپش نظریں کا احساس ہوا تو اس نے جھٹکے سے اپنی نظروں کو اوپر اٹھا کر سامنے دیکھنے لگی جہاں احسن شیرانی نے سامنے کے بیچ میں بیٹھا اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اے اپنی نظریں نیچے کرو، وہ غصے سے گھورتی سرجمی کرنے لگی تو اس کی دھمکے ہوئے مانی خیزی سے مسکرا کر اسے مزدور چڑھانے کے لیے جذبوں کی آہیں دیتی اپنی سرخ نیلی آنکھوں سے بغور اس کے پورے مومی سراپے کو شوقی سے دیکھنے لگا۔ احسن جانم کبھی سوچا نہیں تھا تمہاری یہ شمشیر جیسی نگاہیں بھی کسی ظالم کو موم بنا سکتی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں جوڑتا آگے کو جھکتا اپنی نظروں کے اثار میں لیتا دمانی لہجے میں کہنے لگا تو مشاد اس کی بات پر سخت غصے سے اٹھی اور چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک سے احسن دادا اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے ہسپتال سے باہر لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے کمینے انسان۔ ہسپتال کے باہر ایک سنسان جگہ پر لا کر احسن دادا نے اسے زور سے سامنے دیوار کی جانب لگا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو دونوں دائیں بائیں جماتے ہوئے سپاٹ چہرے لیے اسے بری طرح سے مچلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ شی خاموش۔ وہ ایک ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار سے لگائے، دوسرا اپنی کمر کی جانب بڑھا کر اپنے ریوالور نکال کر اس کی تھوڑی پر رکھتے ہوئے اسے بہشت زدہ کرنے کی کوشش کرنے لگا جو ہر بار کی طرح اس بار بھی ناکام ہو گیا۔ نہیں ہوں گی میں خاموش، ذلیل کمینے انسان، چھوڑو مجھے جانے دو، اندر میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ صرف آنکھیں اوپر اٹھاتے ان دونوں ہاتھوں کو دیکھنے لگا جو اس ظالم وحشت انسان کی مضبوط گرفت میں جگڑی ہوئی تھی۔ مشی جانا، میں تمہارے اتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا، تمہیں اپنا بنانے کے لیے، اپنا آپ سونپنے کے لیے اور خود کو اس وحشی انسان کی لیب سے آزاد کرنے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں تمہارے اپنی زندگی میں آنے کے لیے تاکہ میں یہ ساری برائیاں چھوڑ کر تمہارے ساتھ ایک بہت اچھی صاف زندگی گزار سکوں۔ اس کے ہاتھوں کو آزاد کرتے ہوئے ریوالور اس کے سامنے کرتا گمرو لہجے میں کہنے لگا، اسے یقین دلانے لگا کہ اس کے بدلے میں اپنی اس زندگی کو چھوڑ دے گا۔ نہیں، تم جیسے انسانوں کی فطرت کبھی نہیں بدل سکتے، تم چاہے کتنے ہی شریف کیوں نہ بن جاؤ مسٹر احسن دادا، لیکن رہو گے تو یہی جو ابھی تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ وہ اپنی دونوں کلائیوں کو مسلتی ہوئی اس سے دور ہوئی، اس کے گھنڈوں والی خلی کی طرف اشارہ کرتی نفرت سے کہتی تیزی سے ہسپتال کی جانب بھاگی۔ ابرے غم و غصے سے اسے خود سے دور ہوتا دکھنے لگا۔ جب مشاد اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی تو وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے ریوالور کو اپنی کمر پہ رکھتا شدت سے چیخنے لگا، لیکن ٹریک دبانے سے پہلے ہی تیزی سے پیچھے سے کسی نے آ کر اس کے جنونی انسان کے ہاتھوں سے ریوالور چھینا۔ پلیز ہان، میں اور قصبہ بائک سے
بائک اس سے پہلے کہ وہ زرلش کے اوپر چڑھتا اتنی ہی تیزی سے زرلش نے دانتوں کو ہاتھوں کے درمیان دباتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر ارشمان خان پیچھے ہٹا اور اسے دیکھنے لگا جو سچ بتا کر اب اس کے ری ایکشن کا ویٹ کر رہی تھی۔ اوفو ہانی، تم کب بڑی ہوگی؟ پہلے بھی منع کیا تھا نا کہ تم بائک کا لفظ اپنی زبان پہ نہیں نکالو گی، اور تم رات کے 12 بجے قصبہ کو لے کر تمہیں پتہ بھی ہے تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اگر تم لوگ باہر چلی جاتی۔ ہاں معلوم تو ہے نا آج کل کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ اس غصے سے بیڈ پر زرلش کے دائیں جانب سامنے رکھے کشن پر شدت سے ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا۔ زرلش جو اس کی نیلی آنکھوں میں غصے کی سرخیاں دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس کی کشن پر مکہ مارنے پر اپنی آنکھیں سختی سے میچنے لگی۔ ہان آئی ایم سوری، مجھے واقعی میں پتہ نہیں تھا، آج کل کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ رات کے 12 بجے باہر نکلنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کچھ حادثہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے سچ کہا ہے کہ میں اب بچی نہیں ہوں، بڑی ہو گئی ہوں۔ اب مجھے اپنی ان بچکانہ حرکتوں پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ زرلش آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی ہوئی کہنے لگی تو ارشمان خان نے سنجیدگی سے پیچھے ہٹتے ہوئے نیچے زمین پہ پڑی اپنی شرٹ کو اٹھایا اور پہن کر پیچھے مڑے بغیر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مجھے پتہ ہے تم نے بائک رائڈ کی خوشی میں کچھ کھایا نہیں ہوگا، اپنا حلیہ درست کر کے باہر آؤ جب تک تمہاری پسند کا پیزا آرڈر کرتا ہوں۔ وہ اس کی چوڑی پش کو دیکھتی ہوئی سر ہلانے لگی۔ کیا منہ میں زبان نہیں تمہارے؟ زر بیوی جو ہم سے کام چلا رہی ہو اسے ہمکار کرتے سخت غصے سے پیچھے مڑا سے کندھوں سے سختی سے پکڑتا سر لہجے میں کہنے لگا، جی ہاں وہ میرا مطلب ہے میں ابھی آتی ہوں، آپ جب تک پیزا آرڈر کریں۔ اس کی سخت نظروں سے خائف ہوتی تیزی سے کہنے لگی تو اب کہ ارشمان خان نے اس کے سراپے کو بغور دیکھا جو اس کی مزاحمت کرنے پر بے ترتیب ہو گیا تھا۔ اس کی شرٹ کندھوں سے کسک کر نیچے آ کر اس کی دعوت نظر پیش کر رہی تھی۔ وہ زبر سے اپنی نظروں کو اس کی گوڑی گوڑی شولڈر سے ہٹاتا قدم آگے بڑھاتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی شرٹ کو درست کرنے ہی والا تھا کہ نظریں دوسری جانب ہونے کی وجہ سے اس کی انگلیاں غلطی سے اس کی مومی کندھوں سے ٹچ ہوا تو اس کی برداشت نے بھی اسے جواب دے دیا۔ ہاں جی، یہ اب کیا کر رہا ہے؟ زرلش اس کے ایک دم سے اپنی جانب کھینچنے پر اس کی پشت سے جا لگی اور وہ اس کی پشت سے اپنے سینے سے لگائے دیکھ بے خودی سے اس کے براؤن گھنے بالوں کو دائیں جانب کندھے پر ہٹاتا دوسری جانب کرتا کندھے پر جھکتے شدت سے اس کے مومی جیسے کندھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چھوتا اپنے پرتپش لبوں کو اس جگہ پر رکھ کر جہاں سے شرٹ گسک کر نیچے آ گیا تھا چھونے لگا اور وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کیے اس کے لمس کو کانپتے محسوس کر رہی تھی۔ جی ہاں جی، مجھے بھوک لگ رہا ہے، پلیز جلدی سے پلیز آرڈر کریں نا۔ اپنے کندھوں پر اس کے لبوں کو محسوس کرتی آنکھیں سختی سے میچتے ہوئے تیزی سے اپنی بھوک کا اسے کہنے لگی۔ ہانی، اتنی بھی جلدی کیا ہے پیزا کھانے میں؟ ہم پھر کبھی باہر جا کے ابھی مجھے صرف تمہیں محسوس کرنے ہیں، تمہیں دیکھنا ہے۔ وہ بوجھل لہجے میں کہتا اسے سامنے بیڈ پر بیٹھا کر خود نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اسے مہر نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں جی، مجھے تو پیزا ابھی کھانے ہو، مجھے سخت بھوک بھی لگ رہی ہے، اگر ابھی میں نے کچھ نہیں کھایا نا تو میں ساری رات سو نہیں سکوں گی۔ اس کی ہماری لیے نظروں کو دیکھتی ہوئے سخت گھبرا کر بولی، ایک شرط ہانی، آج تو میں تمہاری بات مان رہا ہوں مگر اسی بات تم صرف میری مانو گی، منظور ہے تمہیں یہ شرط؟ وہ اپنی چوڑی ہتھیلی سامنے پھیلا کر کہنے لگا تو زرلش نے سر ہلاتے ہوئے اپنے مومی ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ سنم، آپ بہت کیوٹ لگ رہے ہیں، بالکل میری ڈول کی طرح، اور یہ لگاؤ گی نا تو آپ ڈول سے بھی زیادہ اچھے لگو گے۔ شمس بیڈ پر آنکھیں بند اس کی بے حد نزدیک موجودگی کو بھی میں محسوس نہ کر سکا کیونکہ بڑے ہی ہوشیاری سے اس کے پاس نزدیک بیٹھی ابرنا کارنامہ سر انجام دے رہی تھی۔ ایشو جانم، آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ گہری نیند میں تھا تبھی اسے اپنے چہرے پر ہونٹوں پر اس کی نرم مرمری انگلیاں محسوس ہوئی تو آنکھیں کھولے بغیر اسے کمر سے پکڑ کر اپنی اوپر گراتا گھبرو آواز میں اس کی کان کے پاس سرگوشی کرنا نہ سنم، وہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی۔ اپنے پکڑ جانے کے ہوش سے اپنے سامنے رکھی ڈول کے میک اپ والی کٹ کو ہاتھ لگا کر بیڈ سے نیچے پھینک کر اپنے سرخ لبوں کو دانتوں تلے دبا کر جلدی سے کہنے لگی۔ شمس نے آنکھیں کھول کر اس کے سر رخسان پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بغور دیکھا جو آج پہلی بار اسے چھونے پر سر ہو رہی تھی، اور یہ دیکھ کر شمس کو یکدم سے اس کے سرخ رخسانوں کو دیکھ کر خوشگوار احساس ہوا کیونکہ اب اسے ایک امید ہو گئی تھی کہ اس کی ایشو اس کی توجہ اور محبت سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ایشو، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر یہ لپسٹک کہاں سے میرے لبوں پر آ کر لگا ہے؟ وہ اپنے لبوں سے اس کے گال کو چھو کر اس کی لپسٹک لگے سرخ گالوں کو جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سنم، مجھے کیا پتا کہاں سے آپ کو پتا؟ آپ کو لگا میں تو یہاں بیٹھ کر اپنا فیورٹ ڈول سے کھیل رہی تھی۔
وہ خفکی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے چوڑے سینے پر رکھتی اس کی سی آنکھوں میں دیکھنے ہوئے کہنے لگی۔ تو شمس نے محبت سے اپنے لبوں سے اس کے گالوں کو چھوا اور پھر نیچے کی جانب بڑھا اور اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ایشو جانب، آپ اپنی فیوریٹ ڈاٹ کی روح سے کھیل رہی تھی کیا، جو مجھے آپ کے ہاتھوں پر اور یہاں بیڈ پر آپ کا وہ کیوٹ ڈال نظر نہیں آ رہی؟ اس کی سرخ ناک کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوتا مانی ہیزل سے مسکرا کر اس سے پوچھنے لگا، تو شال اپنی چوری پکڑ جانے پر سپاٹ کر اسے دیکھنے لگی، جو مغور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صنم، وہ مجھ سے زیادہ کیوٹ نہیں ہے، اور اگر آپ نے میرے علاوہ کسی کو کیوٹ کہا نا تو میں آپ کو ہرٹ کروں گی، اور وہ بھی یہاں۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے بیڈ پر پھیرتی خفکی سے کہنے لگی، تو شمس اس کی دھمکی کو مسکرا کر اس کی کمر پر اپنا گرفت سخت کرتا جذبات کی روح میں بہہ کر اپنے دلکتے لبوں سے اس کے لبوں کو چھونے لگا، اور وہ اس کی لمس پر شدت سے آج پہلی بار عجیب احساس محسوس کرتی، اپنی دھڑکنوں کو تیز چلنے سے محسوس کرتی آنکھیں سختی سے مچنے لگی۔ ایشو جانب، ہماری ایسی مجال کہ ہم اپنی معصوم پری کے علاوہ کسی اور کو کیوٹ بولیں۔ وہ اسے چھوڑ کر شریک لہجے میں کہنے لگا، تو اشار اپنی سانسیں بحال کرتی اسے نیم آنکھوں سے دیکھنے لگی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماضی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بھلا کیوں انکار کروں گی؟ تمہیں ہمیشہ میں نے اپنی بہن سمجھا ہے، اور کیا ہوا اگر احسن تمہارا بیٹا ایسا ہے؟ میں صرف تمہاری خاطر اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرواؤں گی، اور تم دیکھا نہ نہیں وہ پورے دن کسی غلط کام کی طرف صرف مشاد کی وجہ سے نہیں گیا۔ اگر ان دونوں کا نکاح ہو گیا شاید وہ یہ راستہ چھوڑ دے، صرف مشاد کے لیے، کیونکہ مجھے اس کی آنکھوں میں مشاد کے لیے چمک نظر آیا تھا، ایک پاکیزہ چمک، اس ذکی شیرانی کی ہوش والا نہیں جو تمہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمکتا تھا۔ یہ چمک کچھ اور مختلف ہے، اس میں مجھے عزت مان سب کچھ نظر آیا ہے۔ مشاد کی ماں مہرین بیگم نے جب روبینہ کی بات سنی تو اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر نرمی سے کہنے لگی، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی اس کی بیٹی کی وجہ سے ایک برا انسان سیدھی راہ کی جانب بڑھ رہا تھا، اور وہ کیوں اسے واپس اسی راہ کی جانب بھیجنا چاہے گی۔ لیکن مہرین، تم احسن کی اصلیت جاننے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو اس عذاب میں دھکیل رہی ہو جس میں اتنے سالوں سے جل رہی ہوں۔ میں نے تو صرف تمہیں اپنی خواہش کے اظہار کیا، لیکن تم تو اسے سچ مان لو گی۔ روبی نے نوٹ دینے کی کوشش کرتے کہا تو مہرین تیزی سے آگے بڑھی اور اسے اٹھنے سے روکتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو روبی بھی اب بدل رہا ہے۔ پہلے دن میں نے اس کی آنکھوں میں صرف دہشت دیکھا تھا، لیکن دوسرے دن اپنی بیٹی کے لیے چمک، ایسی چمک جو میں نے بہت سال پہلے تمہارے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مہرین کے منہ سے اس شخص کا ذکر سن کر وہ ڈر سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ اس نے اس شخص کو صرف ذکی شیرانی کی وجہ سے چھوڑا تھا، اگر اسے پتہ ہوتا ذکی شیرانی صرف اس کی حسن سے محبت کرتے تو کبھی بھی اسے نہ اپناتی۔ مہرین، میں نے اسے چھوڑ کر اچھا نہیں کیا، شاید یہ اس کی بددعا لگی ہے مجھے، جو میں سکون محسوس نہیں کرتی ہوں، اور آغا جان وہ تو اب مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے۔ وہ اپنے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکتے ہوئے محسوس کرتی اٹک اٹک کر بولنے لگی، تو مہرین نے بے بسی سے اسے دیکھا، نہیں، وہ اپنی بیٹی سے نفرت نہیں کرتے، اور تم کیوں ان کو اپنے حالات نہیں بتاتی ہو، کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ اپنے ہاتھ روبی کے ہاتھ میں رکھتی وہ کہنے لگی، تو روبی نے تیزی سے اپنا سر نفی بنایا، نہیں مہرین، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، میں نے ان سے سب کو بہت دیکھ دیا، بہت زیادہ، خاص کر کے اس کو، اور میں اس کا بھی سامنا نہیں کر سکتی۔ اپنے چہرے کو صاف کرتی کہنے لگی، تو مہرین نے اسے دیکھتے ہوئے بالوں کے رخ ایسم اور باتوں کا رخ ایسم اور وشاد کو کیسے راضی کرنا ہے اس کی جانب موڑا۔ مایا، آپ کیا کہہ رہی ہیں اس گنڈے کے ساتھ؟ ماما، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں اس گنڈے کے ساتھ؟ آج میرا نکاح اور بابا بھائی اس کی موجودگی بغیر بالکل بھی نہیں۔ پہلی بات، میں کسی قاتل سے شادی نہیں کروں گی، دوسری بات بابا بھائی کی بغیر تو بالکل بھی نہیں۔ مشاد ان کی بات پر سخت غصے سے کہنے لگتے۔ مہرین نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا، مشاد میری بچی، وہ تمہاری وجہ سے بدل رہا ہے، اور یہ ایک ماں کی خواہش ہے بھی ہے، اور روبی چاہتی ہے کہ تم اس کی بیٹے کو صحیح راستے پر لے کے آؤ، اور میری بچی، مجھے یقین ہے تم یہ کر سکو گی، کیونکہ وہ تمہیں دیکھنے بعد غلط راستہ آہستہ آہستہ چھوڑ رہا تھا، اگر تم اس کا ساتھ دو گی تو مکمل چھوڑ دے گا۔ اپنی ماں کی باتوں میں پہلی بار متفق نظر آنے لگی، کیونکہ یہ بات اس نے بھی خود بھی نوٹ کی تھی، اپنی ماں کو پہلے اب تک نہیں کہتا تھا، اس دن اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد انہیں عزت سے بلاتا تھا، صرف مشاد کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے بات کر رہا تھا، اور یہ بات پہلی بار مشاد کو اس کی پسند آئی تھی۔ ماما، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ شخص بدل سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اسے سمجھا ہے۔ اس دن اس شخص کو مارنے کے بعد جب وہ ہرن پر نشان بن رہا تھا تب مشاد نے یہ دیکھ کر غصے سے اس ہرن کو بچایا، مگر اس کے بعد بھی پتہ چلا کہ وہ ہرن کو شکار کرنے والے شکاری کو اپنے نشانے پر لیے ہوا تھا۔
कोहरी चलने की वजह से इसे दूर जंगल में वो शिकारी झाड़ियों के पीछे से निकल कर गिरता हुआ नजर आया था। तो तुम राजी हो इस इंसान को सीधी राह पर चलाने के लिए मेरी बच्ची? इन्होंने आस से पूछा तो इसके हाथों पर अपने मोमी नाजुक हाथ रखते हुए मुस्कुराकर अपना सर हिलाने लगी। लेकिन मम्मा, इस शर्त पर मैं निकाह करूंगी। वो उनकी जानब देखते हुए कहने, वो क्या बेटी? महरीन बेगम ने तजब से उसकी जानब देखते हुए कहा, मम्मा, जब तक बाबा और भाई आपको नहीं बताते इस निकाह का मतलब, तो मैं ये निकाह इनकी मौजूदगी बगैर नहीं करूंगी। वो इन्हें अपनी शर्त बताकर देखने लगी तो इसके बाद मुस्कुराने लगी। बेटा, बेटा, तुम्हारे बाबा को तो पता है, लेकिन मुश्तबा को अभी नहीं बताना चाहती। इसे तुम अच्छे से जानती हो। मुस्कुरा के कहने लगी तो अपने भाई का सोच कर मुस्कुराई, क्योंकि वो अपनी बहन के मामले में बहुत सख्त एहसास था। आपने सोच भी कैसे ली कि मिशी से निकाह करूंगा? रूबी को जमान से जो बात इसने सुना वो सख्त लहजे में कहने लगा, ऐसम बेटा, ये मेरी ख्वाहिश है। इन्होंने डर कर कहा तो इनकी डर को जफरी नजर से देखते हुए आगे बढ़ा। रूबी के मुकाबले खड़ा हो गया। मैं ये डर इसकी आंखों में अपने लिए नहीं देखना चाहता हूँ, जो अभी मुझे आपकी नजरों में साफ नजर आ रहे हैं। अपने बेटे का डर के वो पता नहीं मेरी बात सुनकर मेरे साथ क्या करेगा। उस सपाट नजरों से इसकी आंखों के सामने इशारा करते हुए कहने लगा तो वो तेजी से नजरें झुकाकर बेआवाज आंसू बहाने लगी। बेटा, मैंने ये सोचकर तुम्हारे निकाह में शादी करवाने के लिए इसकी माँ को राजी किया है, शायद तुम बदल जाओ। उन्हें तुम झुकाकर बोले थे एकसम दादा। इनकी बात पर जफरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर इनका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाते हैं इनकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, मैं तो बदल जाऊंगा, लेकिन मेरे इन दुश्मनों को आप या मिशी कैसे बदल सकते हैं? बताओ मुझे, वो कैसे बदलेंगे? वो इनसे पूछने लगा, बेटा, आपके दुश्मनों से मैं आपको और मेश्तात बच्ची को बहुत दूर भेज दूंगी। वो अपने हाथ इसके मजबूत कंधों पर रखते हुए कहने लगी तो इनकी बचकाना बात पर मुस्कुराया, क्या आप मुझे और जिब्रान को जकी शेरानी से दूर नहीं कर सकी ना? तो फिर मुझे और मिशी को मेरे दुश्मनों से कैसे दूर कर सकती हैं? बगैर इन्हें देखते ही उनसे पूछने लगे, बेटा, वो मामला और है। ये मामला गैर अलग है। तो मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहते तो बता दो, मैं मिशाद बच्ची का निकाह जिब्रान से तय कर दूंगी। इसे अब ब्लैकमेल करती कहने लगी तो वो जिब्रान का नाम सुनकर जल्दी से आगे बढ़ा, उन्हें बेयकीनी से देखने लगा। जिब्रान, वो अभी छोटा है, आप इसके साथ ये नहीं कर सकती। मैं तैयार हूँ, बताएं कब निकाह है? वो हर कर कुछ सोचकर राजी होते हुए कहने लगा, ऐसे बच्चे बस अभी महरीन और वासिफ भाई के आते ही शादी शुरू कर देंगे। निकाह हुआ को मैंने बुलाया और कब आएगा? और मैंने इसे शम्स के साथ तुम्हारे 2-3 भरोसेमंद खास आदमियों के साथ अंदर बिठाया है। वो इनकी जल्दबाजी पर पहली बार मुस्कुराया। इन दोनों को निकाह का रस्म जब खुश नसीबी से अदा किया गया तो जुबी महरीन बेगम जो साथ खड़ी थी, इन्हीं के आदमी ने एसम दादा का पैगाम दिया कि वो इन दोनों से घर से बाहर कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। तो वो दोनों ये देखे बगैर बाहर की जाने बढ़ी कि इन्हें एसम ने नहीं बल्कि किसी और ने प्लेन के जरिए बाहर बुलाया था। एसम तो सामने शम्स के साथ खड़ा कुछ जरूरी बातें कर रहा था। बाबा, ये मम्मा कहाँ चलेगी? मशाद जो सुर रंग के जोड़े में दुल्हन के रूप में सजी सामने सोफे पे बैठी हुई थी और रूबी महरीन बेगम को कहीं न पाकर सामने खड़े अपने बाबा से पूछने लगी, पता नहीं बेटा, अभी तो यही थी। और नफी में सर हिलाते पूरे घर में अपनी नजरें दुरार कर कहने लगी, बाबा, आप एसम को यहाँ बुलाएं। वो सख्त नजर से इस शख्स को देखती इनसे कहने लगी, क्योंकि इसे इन दोनों के गायब होने की वजह सिर्फ वही लगा। और दूसरी जानब वो इसके सजे से रूप को जबत के बायस नजरअंदाज करने के चक्कर में शम्स के साथ परसकून अंदाज में कोने में खड़ा इसे इग्नोर कर रहा था। शम्स की जानब बातों गुस्से से फूट पड़ा। शम्स, ये तुम क्या कह रहे हो? शम्स की बात पर वो आपस से बाहर होकर सामने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहने लगा। वो तो शम्स के सामने से आते निशाद के बाप को देखा तो जल्दी से एहसन दादा को इसकी जानब मुतवज्जह किया और इन्हें देखते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करता बेबश कर मुस्कुराया। एहसन बच्चे, वो निशाद आपको बुला रही है। इनकी बात वजह से सामने सोफे पर दुल्हों की तरह बैठी अपनी बीवी को जानब देखा, लेकिन मैं बिल्कुल भी इससे मिलने नहीं चाहता था, क्योंकि अभी इसे किसी को सबक सिखाना था, इसकी गलती को सुधारना था। अंकल, आप इसे बोलो कि मैं अभी एक ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर इसे तफसील से मुलाकात कर लूँगा। नीली आंखों से इस सुंदर रूप में गाड़ कर वो इससे कहने लगा तो इसकी बातों मुस्कुराते हुए वापस अपनी बेटी की तरफ बढ़े और वह शम्स की जानब मुड़ा और उससे अपना प्लान समझाने लगा। बाबा, मुझे इस शख्स पर भरोसा नहीं है और ये इतनी अफरा तफरी में कहाँ जा रहा है ये मुझे जानना है। आप मेरे साथ चले, हमें पता करना है इस शख्स ने मेरे मामा के साथ क्या किया है। दूसरी तरफ मिशात ने इसका पैगाम सुना तो गुस्से से उठी, उसे जाते हुए देखती अपने बाबा को कहती, एसम शिरानी के पीछे पड़ी। बहुत देर कर दी मेहरबान। आते आते जकी शिरानी सामने जलते हुए घर की जानब कमीनी से शम्स के साथ गुस्से से कार से निकलते हुए देखकर कहा,
کیوں کیا؟ ہاں تم نے؟ ذکی شیرانی اس شخص کے سامنے پہنچ کر اسے غصے سے بری طرح سر چھوڑتے ہوئے چیخ کر پیش آتا جلتے ہوئے گھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، جہاں اس کی ماں امشاد کی ماں کو اس انسان نے جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہاں ہاں، اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ تم تو ایک پتھر دل ہو۔ تو یہ احساس جسے درد کہتے ہیں، اپنے کھونے کا درد۔ اپنے ظالم بیٹے کو موم بنتے ہوئے دیکھ کر غصے سے اس کے چوڑے سینے پر زور سے مارتے ہوئے کہنے لگا، یہ احساس مجھے میری ماں نے دلایا ہے، جو تم اس احساس کو اتنے سالوں سے سمجھ نہ سکے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گربان سے مروڑتے ہوئے اپنی گرفت میں لے کر وحشت بھرے انداز میں کہنے لگا تو ذکی شیرانی سخت گرفت پر کڑا کر رہ گیا تھا۔ اب کیا فائدہ، تم نے بہت دیر کر دی احسن دادا، وہ جل کر راکھ بن چکی ہوگی۔ دونوں جس نے مجھ سے میرے اختیار کو چھیننا چاہا۔ وہ شمس کو گھر کے اندر بڑھتا ہوا دیکھ کر احسن دادا کی جانب دیکھنے لگا، نفرت سے کہنے لگا۔ احسن سخت نظروں سے اسے گھورتا ہوئے اس کی گربان سے پکڑ کر آگے بڑھا، یہی اس سے غلطی ہوئی کیونکہ پیچھے سے آتی مشاد پل کے ان دونوں کی بات کو سنے بغیر اپنا گناہ گار مان لیا تھا۔ آخر احسن دادا، تم نے اپنی اصلیت دکھا ہی دی نا، مار دیا تم نے میری ماں کو، مار دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو کیوں؟ جواب دو۔ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئے آگے بڑھی، اس کا رخ اپنی طرف کرتی شدت سے اس کے گال پر تھپڑ مار کر چیختی ہوئی کہنے لگی، نہیں میشی میرے نہیں۔ وہ اس کی جانب بڑھتا ہوا اپنی صفائی میں کچھ کہنے والا تھا کہ اس کے دوسرے تھپڑ نے اسے خاموش کرا دیا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، تم ایک قاتل ہو۔ وہ دلہن کے روپ میں اتنی حسین لگ رہی تھی، مقابل کھڑا شخص جو اس کا شوہر تھا اپنے غم و غصہ بھول کر بےہودی میں اس کا سندر روپ دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور اس اپنی جانب بڑھتے ہوا دیکھتی وہ رو کے غصے سے اسے دور ہوتی چیخنے لگی، نہیں میں نے انہیں نہیں مارا، تم یقین کرو میرا۔ اس کے پاس پہنچ کر اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹچ کرتا ہوئے بسی سے کہنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی۔ کیسے یقین کروں؟ کیسے تم 3 لوگوں کے علاوہ اور بھی نہ جانے کتنے لوگوں کے قاتل ہو؟ وہ اپنی سرخ نگاہیں اس نگاہ سے نفرت سے دیکھتی ظفری انداز میں کہنے لگی تو وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ہٹاتا پیچھے ہو کر اس کے کندھے سے تھامتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو اپنی ماں کو کھو کر بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چاہا لیکن بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکا شدت نفرت سے دیکھنے لگی، ہاتھ مت لگاؤ، گھن آ رہی ہے مجھے تم جیسے گنڈے سے، دور رہو مجھ سے، کبھی بھی میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ اپنی آنکھوں سے آنسوں کو ضبط سے روکتی انگلیاں اٹھا کر اسے وارن دیتے ہوئے کہنے لگی تو اس کی جان لینے والی بات اور غصے سے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے بے حد نزدیک کرتا اس کے نرم لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں کرتا اس سے باور کروانے لگا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے۔ آج کے بعد اگر تم میرے لبوں سے اپنی جان لینے کی بات نکلی نہ تو میں خود تمہیں جان سے مار دوں گا، سنا تم نے؟ اسے سختی سے اپنے سینے نے بیچ کر شدت سے کہنے لگا تو اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھے اپنی ماں کو ایک بار پھر سے یاد کرتے بری طرح سے رونے لگی۔ احسن دادا نے کچھ سوچ کر اس سے اپنی سچائی نہ بتائی کہ اپنی ماں کا اور اس کی ماں کا قاتل نہیں ہے بلکہ اس کے باپ نے اسے مارا ہے، اور یہ بات چھپا کر وہ ایک بار پھر بہت بڑی غلطی کر رہا تھا کیونکہ یہ بات چھپا کر مشاد کے دل میں اپنی نفرت اور بڑھا گیا تھا۔ ماما آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ آسمہ حالات سچ میں آ رہی ہیں؟ قصوں کو اپنی آسمہ خالہ کے آنے پر پتہ چلا تو لاہور اپنے سسرال سے آ رہی تھی، ان کی شادی وہاں ہوئی تھی، اس کا آنا جانا یہاں لگا رہتا تھا، لیکن وہ اس بار کسی خاص مقصد کے لیے یہاں آ رہی۔ یہ بات زینت اپنی بیٹی کو ابھی بتانے نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اسے ڈسٹرب بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں قسم میری بچی، آسمہ آپا اور رمیز دونوں آ رہے ہیں۔ آپ کچن میں، پتہ ہے ماما، کچن میں گھس کر اپنی پیاری خالہ جانی کے لیے لذیذ کھانے اور سویٹ ڈش بنانا ہے، اور ہار کر کے تمیز بھائی کے لیے، وہ تو سویٹ ڈش کے دیوانے ہیں۔ ان کی بات سنتی خوشی سے جھومتے ہوئے ان کی بات کو بیچ میں کاٹ کر خود تیزی سے کہنے لگی تو انہوں نے اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کی جانب دیکھا جو اپنی خالہ اور کزن کے آنے کی خوشی میں دمک رہا تھا۔ کیا بات ہے چاچی جان، آپ کا سا کس خوشی میں اتنی اچھل رہی ہے؟ زلش کچن میں داخل ہوئی تو اسے خوشی سے جھومتے ہوئے دیکھ کر سامنے بڑی اپنی باسکٹ سے ایک سیب نکال کر دانتوں سے کترتی ہوئی زینب بیگم سے پوچھنے لگی، آسمہ پا رہی ہے نا، اس خوشی میں تمہاری سہیلی پاگل ہو رہی ہے۔ انہوں نے بھی زلش کی جانب شرارتی دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کچن کے اندر داخل ہوتے زوراق خان نے ان کی بات سنی اور پھر بنے اچھا کر اسے دیکھا جو گنگنا کر ناچتی ہوئی جوسر میں کچھ بنا رہی تھی۔ زواق بچے تم یہاں؟ وہ جو جوسر دیکھتی ہوئی گنگنا کر کافی کے لیے میزہ تیار کر رہی تھی، اپنی ماں کی آواز پر تیزی سے مڑ کر جو سر کو بند کرتے پیچھے لیٹی سامنے کھڑے اکھڑو خان کو دیکھنے لگی جو اس کی جانب سخت نظر دیکھ رہا تھا۔ وہ مرے میں نے انہیں ڈھونڈ رہا تھا، کیا آپ کو پتہ ہے وہ کہاں ہے؟
اپنی آنکھیں اس کی اوپر سٹا کر زینت بیگم سے اپنی ماں کا تعلق پوچھنے لگا تو قصبہ زورا خان کی نظر سے خائف ہوتی جلدی سے اپنی ماں اور زرلش کے پیچھے چھپی۔ اس کی یہ حرکت زورا خان سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ اپنے لبوں کو بے دردی سے کچل کر اپنی مٹھی کو ضبط سے پیچھے زینب بیگم کے بولنے کا ویٹ کرنے لگا۔ سباق بچے، وہ تو بازار گئی ہے اپنی کوئی ضروری چیزیں لینے۔ کیوں، کیا آپ کو کوئی کام تھا؟ زینب بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کام تو ہے، لیکن اگر کوئی انٹرسٹ لینے چاہے گا تو میں اسے پھر اپنا کام بتا دوں گا کہ مجھے کیا چاہیے۔ نظریں زرلش اور زینب بیگم کے پیچھے اس کی نظروں سے ناکام چھپتی کسوت پر ڈالتے ہوئے سنجیدگی کہنے لگا، بیٹا یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، اب بتائیں، ہم ابھی وہ چیز آپ کو لا کر دیتے ہیں۔ زینب بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، تائی جان، مجھے ایک کپ کافی کی طلب سے نے یہاں کھینچا تھا تو میں مورے کو ڈھونڈتا ہوں یہاں آیا، لیکن انہیں یہاں نہ پا کر مایوس ہو کر جانے کا سوچ رہا ہوں، لیکن سامنے کافی دیکھ کر میں رک گیا۔ اس عجیب سے سامنے جوسر بلینڈنگ میں کافی کے میزوں کو دیکھتے کہنے لگا، بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مجھ سے یا زرلش سے کسوت سے کہہ دیتے، ہم آپ کو بنا کر دے دیتے۔ کسوت، تم یہ کافی زوراق لالوں کو اس کے روم میں دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے زراق لالہ کی جانب دیکھتے ہوئے آخر میں کسوت سے کہا تو اپنی ماں کے حکم پر سخت سپاڑ کر رہے گی، اور زوراق خان اور ان کے لالا کہنے پر سخت بدمزہ ہو کر خاموشی سے کچن سے نکل گیا، اپنے روموں کی طرف بڑھا۔ زر پلیز، تم اکڑو خان کو یہ کافی دیکھ رہا ہو نا؟ کسوت اپنی ماں کے کچن سے نکلتی ہی زرلش سے کہنے لگی، جو کرسی پہ بیٹھی مجلس سے دوسرا سیب کھا رہی تھی، نہ کسوت جانے، یہ کام تمہیں خود کرنا پڑے گا۔ وہ تیزی سے سر نفی میں ہلاتی کہنے لگی تو کسوت خفگی سے منہ مسوڑتے ہوئے دوسری کرسی پہ بیٹھتے ہوئے ابھی سے منت کرنے والی تھی کہ کچن میں ارشمان خان کو داخل ہوتا دیکھ مایوس ہوئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا بھائی یہاں کیوں آیا ہے۔ زر، میرے روم میں ناشتہ بھیجو، آج مجھے اسٹیشن جلدی پہنچنا ہے۔ وہ زرلش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو زرلش سیب کھانا چھوڑتی تیزی سے کرسی سے اٹھتی اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی، اور کسوت بیچاری کافی کا مگ اٹھا کر بے دلی سے کچن سے باہر نکلی۔ یہ آج اتنی تیاری کی سوچی میں ہو رہی ہے بیگم، کیا کوئی خاص آ رہا ہے؟ ارشمان خان نے زرلش کا بچا ہوا آدھا سیب اٹھا کر دانتوں سے کترتے ہوئے اس کے پیچھے بے حد قریب کھڑے ہوتے ہوئے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھتے ہوئے پوچھنے لگا، زرلش جو اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اس کی حرکتیں سخت سپاڑ کر رہے گی۔ خان جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنی گردن میں محسوس کرتی شرما کر کہنے لگی، بیگم دیکھ لینے دو، میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں، کسی غیر کے ساتھ نہیں۔ ارشمان خان نے اپنے لبوں کو اس کے سر پر رکھتے ہوئے گھبرو آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، آپ بنا۔ وہ سخت خفگی سے کہتی اس کی بے باکیوں پر لرزتے ہوئے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی جو اس کی اتنی قربت پر محال ہو رہا تھا۔ خان، آپ کی کافی۔ کسوت ڈرتی ہوئی اس کے روم میں داخل ہو کر کہتی اسے دیکھنے لگی جو سامنے کا شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا، آ گئی تم کسوت بیوی، اس رمیز کی پسند کے پکوان بنا کر بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے نا تمہیں؟ اس انسان کے یہاں آنے سے تمہیں یہ پتہ بھی ہے وہ کیسا انسان ہے؟ آپ بولو۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھوں سے لے کر سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے ساتھی سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے سینے سے لگا کر غصے سے رمیز کے متعلق پوچھنے لگا، کیوں کہ وہ اس کو اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ خان جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رمیز بھائی کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ میرا کزن ہے اور ایک اچھا انسان ہے۔ وہ آج پہلی بار اس سے ڈرتے بنا چیخ کر کہنے لگی، کیونکہ آج معاملہ اس کے پیارے رمیز بھائی کا تھا جو اس کے اچھے دوست اور کزن تھے، بھلا وہ ان کے خلاف کیسے کچھ برداشت کر سکتی تھی؟ ہوں تو تم اس انسان کی خاطر مجھ سے بدتمیزی کرے گی کسوت خان، مجھ سے، لیکن یاد رکھنا میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ آج وہ جس مقصد کے لیے یہاں آ رہا ہے نا، میں اسے ختم کر کے رہوں گا۔ وہ اپنی انگلیاں اس کے کندھوں پر گاڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہنے لگا تو کسوت کو اپنے کندھوں پر اس کی انگلیاں گاڑنے کی وجہ سے بے حد تکلیف محسوس ہوئی۔ بس اب اس سے آگے آپ کچھ بھی نہیں بولے گا۔ خان جی، میں آپ کی ہر زیادتی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنے رمیز بھائی کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتی۔ وہ شدت سے چیختی ہوئی کہنے لگی تو زوراق خان اس کے منہ سے کسی اور کا نام سن کر غم و غصے سے پاگل ہونے لگا۔ کسوت بیوی، تم غلط کہہ رہی ہو، بہت زیادہ غلط، اپنے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، مگر یاد رکھنا میں اس وجہ کو ختم کر دوں گا۔ وہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں سے دباؤ بڑھاتی ہوئی غصیلی آواز میں کہتا اس سے بیڈ پر پیچھے دھکیل کر تیزی سے روم سے باہر نکلا، روم کو غصے سے باہر سے لاک کرتا اسے اندر بند کر کے لاؤنج کی جانب بڑھا جہاں وہ خبیث انسان اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا، اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کیوں آیا، لیکن وہ اس کی حیثیت و جاگر جانتا ہوا بھی نہ ہوتا تب بھی وہ اس کا یہ مقصد کبھی بھی پورا نہ ہونے دیتا، کیونکہ وہ کسوت خان پر صرف اپنا حق سمجھتا تھا، اور وہ اس کو کیسے حاصل کرے گا وہ اچھے سے جانتا تھا، اور وہ کسوت کو اس انسان کی آنکھ سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے اسے روم میں بند کر دیا تھا
تاکہ اس انسان کا سایہ بھی اس کی ملکیت پر نہ پڑے۔ سرکار اصغر خان کا بھائی کل رات اپنے گھر میں آیا تھا تو میں نے اسے پکڑ کر خفیہ ٹارچر روم میں بند کر دیا۔ اس پر بہت ٹارچ کیا مگر وہ ابھی بھی اپنا گناہ قبول نہیں کر رہا۔ اس لڑکی کو بھی جو بھابھی کے ساتھ نظر آئی تھی اس ویڈیو میں نے اس کا بھی پتہ چلا لیا۔ شمس کے سفید شرٹ ساری جگہ سے اصغر خان کے بھائی جاوید خان کے خون سے داغدار ہوئی تھی اور سر جھکائے احسن دادا کو کہہ رہا تھا جو سلائڈنگ ونڈو کے ساتھ سامنے کھڑے واحد دیکھ رہا تھا۔ یہ مری میں واقعی احسن دادا کا خوبصورت کالج تھا جہاں صرف وہ رہتا تھا۔ شمس میشی کا پتہ چلا؟ وہ بڑے بغیر سوال لہجے میں اس سے مشاہد کے بارے میں پوچھنے لگا۔ نہیں سرکار، لیکن مجھے لگتا ہے اس لڑکی کو بھابھی کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے۔ شمس کی بات پر مڑا اور سنجیدگی سے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ شمس اس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر احترام سے سر کو مزید جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ مافیا کی دنیا میں سب لوگ اسی طرح عزت دیتے تھے کیونکہ وہ سب گینگ سے بہت ہی مختلف تھا اور صرف ان لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا جو معصوم اور بے قصور غریبوں پر ظلم کرتے تھے۔ شمس زیادہ جتنی جلدی ہو میشی کو یہاں لے کے آؤ۔ تم جانتے ہو اس سے خطرہ ہے میرے دشمنوں سے۔ اگر کسی کو اس کا یا میرے رشتہ کا پتہ چلا تم اچھے سے جانتے ہو اس کا کیا کریں گے۔ اس لڑکی سے میں خود پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس رات جبران کی غلطی ہوئی تو میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ اپنی بچی ہوئی سانسیں جو ہسپتال میں گن گن کر گزر رہا ہے میں اسے چھین لوں گا۔ اگر میشی کی غلطی ہوئی نہ تو میں اسے زندگی تباہ کر دوں گا۔ اپنے لب ساتھی سے بیچ کر ونڈو کے اوپر ہاتھ رکھ کر نیلی سرخ نظریں باہر لومڑیوں کی جانب فوکس لائن میں گھومتی اس نایاب نسل کی قیمتی جوڑے پر جو اس کے کہنے پر رات کے وقت نیچے گھر میں کھلے چھوڑ دیتے تھے تاکہ اس کا کوئی دشمن اس کی کیس سے باہر نہ جا سکے۔ اب تم جاؤ، اشال انتظار کر رہی ہوگی، رات بھی بہت ہو رہی ہے اور تمہیں اس طرح اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اشال کا خیال آتے ہی وہ مڑا اسے کہنے لگا۔ شمس اپنی جلی کا خیال آیا تو خوبصورتی سے مسکرانے لگا۔ سرکار میں چلتا ہوں، میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی، پتہ نہیں اس سے زبیدہ کو کتنا تنگ کیا ہوگا۔ میں چلتا ہوں ورنہ وہ مجھ سے خفا ہوگی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو احسن دادا نے سر ہاں میں لایا۔ اس کے سر ہلانا پر تیزی سے روم سے نکلا اور گھر کے پچھلی سائڈ سے نکلا۔ اس کا گروپ گم رہا تھا وہ صرف فوکس کیونکہ ان کے لائن کی جانب پورچ میں وہ احسن دادا کو پہچانتا تھا، کسی اور کو نہیں، یہاں تک کہ شمس کو بھی نہیں، اس لیے اس نے گھر کی پچھلی سائڈ کا راستہ چنا تھا۔ شمس جب گھر میں اندر داخل ہوا تو اسے نظر نہ آئی تو اس نے اپنی شرٹ کے جانب دیکھتے ہوئے شکر کا کلمہ پڑھا کیونکہ وہ اس خلیے میں اشال کے پاس کبھی جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے وہ خاموشی سے سیدھا واش روم کی جانب بڑھا اور شرٹ اتار کر سامنے رکھتا شاور لینے کے لیے بڑھا اور جب وہ شاور لے کر باتھ گاؤن میں ملبوس باہر نکلا تو اسے روم میں نہ پا کر باہر نکلا اور گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا تب بھی اچانک اسے اس کی زوردار چیخ اپنے روم میں سنائی دی تو وہ تیزی سے روم کی جانب بڑھا۔ خون خون! اس کی خوفزدہ اور تیز لرزتی آواز واش روم کے اندر سے آئی تو وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھا، دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ صنم آپ کی شرٹ پر خون! اشال جو سامنے شمس کی سفید شرٹ کو پھٹی آنکھوں سے خوفزدگی سے دیکھ رہی تھی دروازہ کھولنے کی آواز پر اپنا سر اٹھا کر خوف سے شمس کو دیکھنے لگا۔ ایشو جانو ریلیکس، یہ تم یہاں چھوٹی سی چوٹ لگی تھی نا تو اس وجہ سے شرٹ خراب ہو گیا، میں اسے صاف کرنے کے لیے زبیدہ کو دے کر آتا ہوں۔ شمس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اسے دیکھا جو اس کی جانب خوف سے دیکھ رہی تھی۔ چہدم سے اپنی جلد بازی پر کمکلی پر سخت غصہ آیا کیونکہ وہ آج اشال کو نہ پا کر تھوڑا بے چین ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے بیچ میں اپنی شرٹ کو واش روم سے اٹھانا بھول گیا۔ صنم آپ کو چوٹ لگی ہے تو درد بھی ہو رہا ہوگا نا یہاں؟ اپنی سرخ آنکھیں اس کے چوڑے سینے پر مرکوز کرتی گھبرا کر نیم لہجے میں بولی۔ پوچھنے لگی تو شمس اس کی بات پر سر ہاں میں ہلانے لگا۔ ایشو جانم آپ کے صنم کو آج کل یہاں بہت زیادہ درد محسوس ہوتے ہیں۔ شمس بدر نے اپنی انگلی کو دل پر رکھتے ہوئے گھبرے لہجے میں کہا کیا بہت زیادہ؟ اشال جو اپنی نیم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہنے لگی تو اس کے سر ہلانے پر آستگی سے آگے بڑھی اور اس کے مقابل کھڑی اور معصومیت سے اپنی آنکھوں ٹپٹپا کر اس کے باتھ گاؤن کے اوپر سینے پر اپنا سرخ نازک ہونٹ رکھ کر اس کے ہوش اڑانے لگی۔ ایشو جانم اب بالکل بھی تکلیف نہیں ہو رہی، اگر تم اسی طرح سے مرم رکھو گی نا تو مجھے کبھی بھی یہاں تکلیف نہیں محسوس ہوگی۔ شمس نے گبرو آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے دیکھا جو ابھی تک اس کے دل پر اپنے نازک ہونٹ رکھے آنکھیں بند کیے شاید اس کی تکلیف کا سوچ کر رو رہی تھی۔ صنم کیا اب آپ کو بھی درد ہو رہا ہے؟ اس کی گردن پر اپنا چہرہ چھپا کر سسک لے کر کہنے لگی تو شمس اس کی بات پر اور حرکت پر مسکرا کر نیچے جھکا اور اس کے اپنے مضبوط بازو میں بڑھتا واش روم سے باہر نکلا۔ ایشو جانم تم نے کھانا کھایا؟
وہ اس کی جانب وہ اسے اسی طرح سے اپنی گود میں اٹھائے روم سے باہر نکلا اور اپنا رخ کچن کی جانب موڑتے ہوئے اسے پوچھنے لگا جو اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائی ہوئی تھی. نہ صنم، میں آپ کے بغیر کیسے کھا سکتی ہوں؟ ہاں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بھول گئی تھی. آپ کو پتہ ہے آج میں نے بابا کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی، تو اسی وقت ان کی کال آئی اور میں نے ان سے بہت ساری باتیں کی. صنم، وہ کب آئیں گے؟ میں ان کے بغیر خود کو بہت زیادہ اکیلی محسوس کرتی ہوں. وہ اس کی کالر سے کھیلتی ہوئی زدی سے کہنے لگی. تو شمس اس کے چہرے پر زدہ تاثر دیکھ کر سامنے رکھے صوفے کی جانب بڑھا اور اسے رام سے صوفے پر اٹھا کر خود اس کے ساتھ بیٹھا، ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی ہونٹوں سے لگا کر اسے دیکھنے لگا جو سہیل خان کو یاد کرتی بری طرح سے رو رہی تھی. کس نے کہا آپ اکیلی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کا صنم. تو پھر آپ خود کو اکیلا کیوں محسوس کرتی ہو؟ شمس نے اس کی گالوں پر آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا. تو شال اس کی بات پر روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی اور شمس اس کی کمر کو سلاتے ہوئے اسے خاموش کرانے لگا. صنم، آپ کی وجہ سے تو میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتی ہوں. پہلے جب بابا یہاں ہوتے تھے تب بھی مجھے اکیلا پن محسوس ہوتا تھا، لیکن جب سے میں آپ کے پاس ہوں تو مجھے اب بالکل بھی ڈر نہیں لگتا. شمس کو آج اس کی باتوں سے اندازہ ہونے لگا کہ وہ دماغی حالت سے درست ہے، مگر یہ اس کا اکیلا پن اس نے اسے مینٹلی ڈسٹرب کیا تھا. وہ اسی لیے نارمل ری ایکشن نہیں کرتی تھی. انسان کو اکیلے پن اسی طرح ڈسٹرب کرتے ہیں تو وہ عجیب حرکتیں یا پھر ری ایکشن کرتے ہیں. وہ اشار کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کیونکہ سہیل دادا ایک ایسے انسان تھے جو ایک گینگ کو لیڈر کرتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے اشار پر زیادہ توجہ نہیں دیا ہوگا اور وہ اسی اکیلے پن کی وجہ سے مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی تھی. اور اسی جانب تم کبھی بھی اکیلا پن محسوس نہیں کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے شمس دادا کا، جو تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا. اسے اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا. تو شال اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کر دی خود کو اس کی پناہوں میں پرسکون محسوس کرنے لگی. آغا جان، مجھے آج بات کرنی ہے، وہ بھی سب بڑوں کی موجودگی میں، چھوٹوں کی موجودگی میں نہیں. عاصم بیگم نے زواق خان اور اشمان خان کی جانب دیکھتے ہوئے آغا جان سے کہا. اشمان خان تو ان کی بات پر اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن زواق خان نے غرور سے وہیں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر سنجیدگی سے بیٹھا ان کی جانب متوجہ رہا. برخودار، تم بھی چلے جاؤ، کیونکہ جو بات میں کروں گی وہ صرف بڑوں کے سامنے کروں گی، چھوٹے کے سامنے نہیں. عاصم اسے وہاں برجما دیکھ سخت نظر سے گھورتی ہوئی بڑی پھر اسے یاد لانے لگی، مگر وہ بھی زوراق خان تھا جو کسی کی نہیں بلکہ اپنی سنتا تھا اور وہی کرتا تھا جو اسے درست لگتا تھا. اور آج معاملہ اسی قصبہ کا تھا جو اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا. آسما ملک بھی، میں بھی اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں، ارشمان خان سے 2 سال بڑا ہوں، اور مجھے اچھے سے پتہ ہے آپ کون سا ضروری بات آغا جان سے کرنے والی ہے. تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ پھر سے کہنے لگا. لیکن اس سے پہلے ایک سٹوری سناتا ہوں. رمیز ملک، کیا تم سنو گے اس سٹوری کو جس کے ہیرو کا نام بھی رمیز ہے اور ہیروئن سمرین ملک ہے؟ وہ مسترہن اڑانے والی نظر سے آسما اور رمیز ملک کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا. کہا رمیز ملک، ابھی تو پوری سٹوری بھی سنانا باقی ہے. وہ اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سر لجمی کہتا اپنی نیلی آنکھوں تک رمیز ملک کی جانب دیکھنے لگا، جو سمرین ملک کا نام سن کر یکدم سے گھبرا کر اٹھا اور تیزی سے وہاں سے نکلنے والا تھا کہ زوراق خان اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے سختی سے کندھوں سے پکڑ کر ایک گلاس چبا کر کہنے لگا. یہ تم کیا کر رہے ہو زوراق خان؟ چھوڑو میرے بیٹے کو. آسما بیگم نے اپنے بیٹے کو زوراق خان کی گرفت میں بری طرح سے گھبراتے ہوئے دیکھ کر غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتے کہنے لگی. آسما ملک، جو تم اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ کرنے والی تھی نا، وہ کیا تھا؟ ہاں جواب دیں، کیونکہ اپنے اس اپاش بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کروانا چاہتی ہیں؟ وہ رمیز کو غصے سے گھورتے ہی آسم بیگم سے پوچھنے لگا. تو آسم بیگم اپنے اپاش بیٹے کی اصلیت کو یوں سب کے سامنے کھلنے پر سخت سپاٹ کر آغا جان کی جانب دیکھنے کے جو اسے سخت نظر سے دیکھ رہے تھے. میں سب کو اس لڑکی سے ملواتا ہوں جس کے ساتھ میں نے 1 ماہ پہلے رمیز ملک کے ساتھ اپنے لاہور والے ہوٹل کے نیو برانچ میں ایک روم سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس دن میں اپنے ہوٹل کے نیو برانچ میں پہلی بار گیا تھا. اسے وہاں ایک لڑکی کے ساتھ وہ بھی روم سے نکلتے ہوئے دیکھا. تو چلو میں یہ بات بھول بھی جاتا، لیکن آج یہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا وہ میں نہیں بھول سکتا اور نہ ہی میں یہ ہونے دوں گا. آج سب کان کھول کر سن لیں، قسمت صرف میری ہے اور اگر اسے کسی نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی نا تو میں اسے جان سے مار دوں گا. اور رمیز ملک، تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا. تم نے میری قصبہ گندی نظر رکھی تھی اور وہ معصوم تمہیں صرف اپنا بھائی سمجھتی ہے، اسے یہ تک نہیں پتا کہ تم کیسے انسان ہو. زوراق خان کی باتوں وہاں بیٹھے سبھی نفوس خیرے سے زوراق خان کی جانب دیکھنے لگے. صرف آغا جان آگے بڑھے اور زوراق خان کو گلے سے لگاتے ہوئے اسے شاباشی دینے لگے، کیونکہ اگر آج رمیز ملک کی اصلیت انہیں نہ بتاتے تو آسما ملک کی وجہ سے اس رشتے سے مان جاتے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا پوتا یہ کبھی بھی ہونے نہیں دے گا.
چاہے رمیز کی جگہ آج کسی اچھے لڑکے کا رشتہ بھی آتا تو وہ اسے بھگا دیتا۔ آسما، اب تو تمہیں میرا جواب سن لیا ہوگا کہ قصہ صرف زورا خان کی ہے دلہن بنے گی اور قصبہ کے لیے زورا خان اچھا ہے۔ آغا جان نے اسلم بیگم کے شرمندے سے جھکے سر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں خان، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب بھی میں خوش ہوتی ہوں نا، آپ میرے ساتھ ساری خوشیوں کی ڈائن کی طرح کھا جاتے۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ وہ زورا خان کے روم میں بیچوں بیچ بیٹھی سامنے بیڈ کے اوپر اس کے بڑی سی تصویر کو اپنے سرخ براؤن آنکھوں میں دیکھتی شفقت کرنے لگی۔ ہمیشہ آپ ایسا کرتے ہیں۔ آج بھی میں کتنی خوش تھی حالہ اور رمیز بھائی کے آنے کی خوشی میں، اور آپ نے میری یہ خوشی بھی مجھ سے چھین لی۔ آپ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ساتھ نظروں سے اس کی تصویر کو گھورتی ہوئی اٹھی اور دروازے پہ جانے موڑی، لیکن سامنے دروازے کے بیچوں بیچ زورا خان کو کھڑا دیکھ سپاٹ کر پیچھے ہٹی۔ زورا خان جو کب سے دروازے پہ آ کر کھڑا اس کی نیم آواز میں کہی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا، اس کو مڑنے پر پیچھے گھسنے پر آگے بڑھا۔ قصبہ خان، ہمیں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بعد میں ان کی اصلیت جان کر ہمیں ٹوٹنا پڑے۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہنے لگا، خان، میں صرف آپ پر اعتبار نہیں کر سکتی، باقی سب پر کر سکتی ہوں۔ وہ مبصر کو پیچھے گھسنے لگا۔ قصبہ خان، اس لیے تمہیں پتہ چلے گا کہ کب رمیز نے تمہارے اعتبار کا بری طرح سے خون کر دیا۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے نزدیک کرتا اس کی سنہری گنے بالوں میں اپنی انگلیاں کی مدد سے اس کے کان کے پیچھے کرنے لگا۔ قصبہ اس کے ہاتھ کو اپنی کمر پر رینگتا محسوس کرتی سپاٹنے لگی۔ ہاں جی، آپ پھر رمیز ڈالے کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں۔ وہ اپنی کمر پر اس کے لمس پر گھبرا کر جلدی سے کرنے لگا۔ زورا خان پھر سے اسے رمیز ملک ذکر قصہ سن کر سخت نظر سے دیکھنے لگا۔ قصبہ خان، آج کے بعد ان لبوں سے اس شخص کے نام لینا دوبارہ نہ سنوں، بلکہ کسی غیر مرد کا نام میں تمہارے لبوں سے سننا ہی پسند نہیں کروں گا۔ وہ سخت گہرے لہجے میں کہتا اسے دیکھنے لگا جو اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے سے گھبرا رہی تھی، اس لیے اپنی نظر جھکا کر اس کی سختی سے کہنے پر ڈرنے لگی تھی۔ ہاں جی، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ ہمیشہ؟ آپ ہوتا کیوں نہیں مجھ پر اس طرح سے حکم چلانے والا؟ میں آپ سے بالکل بھی نہیں ڈرتی ہوں۔ وہ نظر اٹھائے بغیر زورا خان سے کہنے لگی تو زورا خان اس کے ہوتے والے کون والی بات پر مسکرایا اور اس کی کمر پر گہرا تنگ کرتے سے دیکھنے لگا جو اس سے گہرا تنگ کرنے پر سر سپاٹ کر رہے گی۔ میں تمہارا ہونے والا کون ہوں یہ تمہیں کل پتہ چل جائے گا قصبہ خان۔ وہ اس کی نظروں میں نظریں ڈالے مانی ہیضی سے کہتا اسے خود سے الگ کرتے پیچھے ہٹا تو قصبہ اپنی آزادی پر دلیل سے روم سے باہر نکلی اور وہ روم کے بیچوں بیچ کھڑا اسے دور ہوتا دیکھنے لگا۔ کیا وہ کمینہ اس لڑکی کو بھی غائب کروانے میں کامیاب ہو گیا؟ اور تم سب کے سب وہاں کیا کر رہے تھے جب وہ یہاں اس لڑکی کو اٹھانے لے کے گیا؟ ارشمان خان سخت غصے سے کرسی سے اٹھا اور اپنے سبھی جونیئر افیسر کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، سر پتہ نہیں وہ کیسے اسے وہاں سے لے گیا کہ ہمیں خبر بھی نہ ہوئی دیے، اور اس نے ہمیں تو کب سے پہرے دے رہے تھے۔ ایک افیسر نے گھبرا کر کہا، اب وہ شخص ایک اور نیا گیم ضرور میرے ساتھ کھیلے گا، لیکن اس بار اس نے ایسا کرنے کا اجازت بالکل نہیں دوں گا۔ وہ اپنی سرخ نظریں سامنے بورڈ پر ایسم شرازی کی تصویر جھکاڑتے ہوئے کہنے لگا، سر اب وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اسی افسر نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے کہ لگتا ہے یہ معاملہ کچھ مختلف ہے۔ اس بار ایسا لگ رہا ہے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ میں نے اس کے آدمیوں کو پورے شہر میں کتوں کی طرح شہر سے آتی باتی جاتی گاڑیوں کو چیک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتے سوالے سوچنے لگا اور اسے پتا تھا کہ احسن دادا اس کی مداخلت پسند نہیں آیا ہے اور اب وہ کچھ ضرور کرے گا اس کے ساتھ، لیکن اسے بھی سوچ لیا تھا اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے چھوڑے گا بالکل بھی نہیں، چاہے اس کیس میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس رات کو کیا ہوا تھا؟ احسن دادا روم کی سلائڈنگ ونڈو کو باہر سنجیدہ تاثر سجائے کھولے اور بند کر رہے تھے۔ پیچھے وہ لڑکی سامنے صوفے پر سمٹ کے بیٹھی اپنے سامنے کھڑے اس خطرناک انصار کو خوف سے کانپ رہی تھی، اور اب اس کے سوال پر ایسے لگا جیسے کسی سانسیں حلق میں کھینچ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی، وہ گھبراہٹ کے مارے بولی تو احسن دادا نے اس کے پاس سخت غصے سے پیچھے مڑا، اس کی گہری نظروں سے دیکھنے لگا، خوف سے پریشانی سے اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ ہوں تو تمہیں پتہ ہی نہیں، رائٹ؟ وہ ریوائیور سامنے ٹیبل پر رگڑ اٹھاتا گولی چیک کرتے ہوئے آہستگی سے آگے بڑھا تو لڑکی ڈر کے باعث صوفے کے پیچھے گھسکنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی، آپ مجھے کس رات کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ لڑکی اب اس کے پیروں کے پاس آ کر بیٹھی رو کر بلکنے لگی تو احسن دادا نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ تم کب سے مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو لڑکی؟ تم اس رات وہاں موجود تھی اور جبران نے پہلے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کیا تھا تو پھر بعد میں مشی نے آ کر تمہیں بچایا تھا۔ یہ سب مجھے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا ہے۔
अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम ये सारी बातें अपनी जुबान से नहीं निकालोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे सामने भेज दूंगा। वो दीवार पर उसकी पेशानी पर रखते हुए सर लहजे में कहता, ट्रैक्टर दबाने लगा तो वो लड़की बुरी तरह से लड़ते हुए अपनी आंखें ससी बंद करती अपने लिए दुआएं करने लगी। लड़की, तुम नहीं बताना चाहती तो फिर ठीक है। लाहौर में जो 2 महीने से इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है ना तुम्हारे माँ बाप का, तुम्हारे, अगर मैं अपने आदमियों को बेचकर इन्हें मारने का कहूँ तब भी तो तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुश्ताक मलिक ने जिब्रान को क्यों मारा। वो संजीदिया सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा हुआ वो एकदम आगे झुक कर सपाट लहजे में कहने लगा। लड़की अपने वालिदैन का सुनकर डरने लगी। नहीं प्लीज इन्हें कुछ मत करना, मैं बताती हूँ प्लीज इन्हें कुछ मत करना। लड़की इसके सामने हाथ जोड़ती रोने कर कहने लगी, तो जल्दी से बताओ कि इस रात तुम्हारे साथ जबरान ने ऐसा क्या किया था जो मैशात मलिक को जबरान को मारना पड़ा। वो सर लहजे में कहता हुआ ज्यादा करने लगा, इस रात वो शख्स मुझे हॉस्टल से जबरदस्ती लेकर इस जंगल में लाया था ताकि मेरे साथ वागे के अल्फाज अपने मुंह से निकालना पाई। तो ऐसा शरारी समझ गया कि वागे क्या कहने वाली थी। लड़की इसे जान देखती अब मैं शाद के बारे में कहने लगी, लेकिन वो वक्त पर पहुंची। अगर उस रात वो वहां ना आती तो वो दरिंदा मेरे साथ बात में सोच कर डरती थी। वो नीम आंखों साफ करती हुई कहने लगी, जब वो वहां आई तो इसे देखकर वो दरिंदा इंसान मुझे भूल गया। वो इसकी जानब बढ़ा इसी इरादे से जिस इरादे से वो मुझे हॉस्टल से लेके आया था। असल शराधी बात सुनकर जबरदस्ती अपनी मुठ्ठियां जोर से बीचने लगा। वो लड़की अपना सर उठाकर से देखने जो सुर्ख चेहरे के साथ सोफे का हत्था मजबूती से पकड़े अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वो जो किसी सूरत भी इसकी कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि वो अपने आप चाहता हुए भी खो रहा था। जिब्रान तभी वो सोफे से उठा और सामने दीवार पर लगे शीशे को शिद्दत से मुक्का मार रहा अपने भाई का नाम नफरत से पुकारता अपना गुस्सा शीशे पर टुकड़ों पर उतारने लगा जो उसके मुक्का मारने से नीचे जमीन पर फैले थे। लड़की इस हालत में देखी डर के बायस सोफे से उठी और तेजी से रूम से निकली और बाहर खड़े इसके आदमी को देखने लगी जो परसुकून अंदाज में खड़े इसके अंदर चीखों को इग्नोर कर रहे थे। इस वक्त शाद कहाँ है। थोड़ी देर बाद वो गुस्से से रूम से बाहर निकला और लड़की के रूबरू खड़े होकर इससे शाद के बारे में पूछने लगा। वो मैं नहीं जानती। उसकी बारी सपाट आवाज सुनकर कामती ही बोली, बताओ लड़की, वो इस वक्त कहाँ है पर है। बहुत हो गया, अब इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे इसके भाई तक के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा, बल्कि भाई को छोड़ो, मुझे तो अब इस मामले में अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है। एहसन शराजी ने जख्मी हाथ की परवाह किए बगैर सामने शीशे के डब्बे पर जोर से मारा। इससे गुस्से से दिखते कहने लगा, वो मरी में ही है और मार्ग रोड के पास एक छोटे से रेस्टोरेंट के पास इसका छोटा सा घर है जो इसके भाई का है। लड़की ने जल्दी से कहा तो अपने सभी आदमी को इससे सही सलामती इसके घर पर छोड़ कर क्या खुद शम्स को कॉल करके बाहर निकला। शम्स जो किचन में खड़ा इशाल के लिए मिल्क शेक के लिए आम काट रहा था कि फोन की रिंग टोन पर इशाल को देखने लगा, क्योंकि आम काटने की वजह से इसके हाथ खराब हो गए थे। इशाल जो कि कुर्सी पर बैठी इसे अपने बड़ी बड़ी आंखों से आम काटते हुए देख रही थी। शम्स को देखने पर जल्दी से उठी और आगे बढ़कर फोन को सामने टेबल से उठाकर इसके बिल्कुल करीब खड़े हुआ और फिर पैरों को ऊपर उठाकर फोन इसकी कान से लगाते हुए देखने लगी। शम्स ने जो इसे दिखा जो इसके लंबे कद की वजह से इसके पांव ऊपर उठाए इसके बिल्कुल नजदीक फोन इसकी कान पर रखे खड़ी थी। फिर दूसरी जानब अपने एहसन दादा की बात पर इशाल के पीछे नजर हटाकर दूसरी तरफ एहसन दादा की बातों को गौर से सुनने लगा जो कह रहे थे, शम्स में इसे लेने जा रहा हूँ तो यहाँ याद रखना और जवेद खान यहाँ से भागना नहीं चाहिए, वरना मैं सबको गोलियों से उड़ा दूंगा। दूसरी जानब से एहसन दादा की आवाज़ पर अपनी नजरें शाल के ऊपर से हटाकर सामने दीवार की जानब मरकूज करता इसकी बातों को गौर से सुनने लगा। सरकार आप फिक्र मत कर, मैं वहां पहुंचता हूँ, जवाब नहीं भागेगा और क्या मैं इशाल को भी अपने साथ ला सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे यहाँ के लिए नहीं छोड़ सकता। वो इशाल को देखते हुए दूसरी जान मतवजा एहसन से पूछने लगा, हाँ इसे भी अपने साथ लेके जाओ, वहाँ अकेली डर जाएगी। आसम शराजी का जो कार ड्राइव कर रहा था सजीद से कहने लगा। शख्स ने इसकी बात पर अपना सर हिलाया और जल्दी से पीछे का उसे जल्दी पहुंचने का कहकर इशाल की जानब देखने लगा। फोन कान से हटाते का इशारा करने लगा। आहिस्ता इशाल इसके इशारे करने पर फोन इसकी कान से हटाते हुए पीछे हटने वाली थी कि इसका पैर मुड़ा और जोर से चीखने मारती नीचे बैठती चलेगी और शम्स इसकी चीख पर अपने आम की वजह से कंधे हो रही हाथों की परवाह किए बगैर नीचे बैठा और इसके पैर को पकड़कर इसे देखने लगा जो तकलीफ के बायस रो रही थी। ईशु जानो, रिलैक्स प्लीज, देखो रोना बंद करो, रो मत, मैं तुम्हारा पैर देखता हूँ वरना तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी आंखों में बहते आंसू को साफ करते हुए इसके पैर को मजबूती से पकड़ करने लगा तो शाल अपनी नीम आंखें उठाकर इसे देखने लगी तो शम्स को इसकी आंखों में आंसू देकर अपने दिल में एक तकलीफ उठता हुआ महसूस होने लगा। सनम, तुम नहीं
सनम नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। इशाल अपने पाँव पर दबाव महसूस करते बुरी तरह रोते हुए कहने लगी। तो शम्स ने इसके रोने की परवाह किए बगैर जोर से पाँव को झटका दिया तो इशाल की जोरदार चीख किचन में गूंजी। यशु जानो, अब तुम इस तकलीफ से नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे पाँव की जो ड्रग मोड़ने की वजह से डिस्टर्ब हुआ था इसे ठीक कर दिया, बिल्कुल तुम्हारे पाँव की तकलीफ हद की तरह। शम्स ने इशाल से इसकी सुतून नाक को जोर से खींचते हुए कहा तो इशाल इसकी हरकतों पर पाँव का दर्द बोलकर इससे गुस्से से देखने लगी। जानम, तुम अगर मुझे ऐसे ही देखोगी ना तो मैं बिगड़ जाऊंगा, और अगर मैं इस वक्त बिगड़ गया ना तो ऐसम दादा मुझे ऊपर पहुंचा देगा। इशाल के होंठों को अंगूठे से सुलाते हुए गबरू लहजे में कहता इससे शर्माने पर मजबूर करने लगा। साले साहब, बहुत ढूंढा तुम्हें और तुम्हारी बहन को पूरे मुल्क में, मगर देखो तुम लोग मिले भी तो अपने ही शहर में, और मुझे ये क्या यहीं खड़ा होना पड़ेगा सारी रात इसी तरह। साले साहब, क्या तुम मुझे अंदर आने की इजाज़त नहीं दोगे? मोहब्बती जब मेन गेट के जोर से पिटने की आवाज़ पर बाहर निकला तो गेट के पास पहुंचकर जब इसने गेट खोला तो सामने अपने खड़े शख्स को देखकर वो साग रह गया था। सामने एहसन दादा जो सनी से बाहर खड़े से गुस्से से घूर रहा था, तो सपाट लहजे में कहने लगा, तो मेरी इंसान चले जाओ यहाँ से, मेरी बहन तुम्हें देखना भी नहीं चाहती है। मुश्तबा मेरे होश में आते हुए जोर से चीखते हुए कहने लगा तो एहसन शरादी इसकी बात पर मुस्कुराया, अपना रिवाइवर निकाल के इसकी टांग पर गोली मारते हुए इसे देखने लगा, जो गोली लगने की वजह से दर्द से बेहाल होकर पीछे की जानब लड़खड़ाते हुए बढ़ने लगा। एहसन घर के अंदर होते हुए दरवाज़ा बंद करते इसके पीछे बढ़ने लगा। मुश्तबा, बल्कि ये गोली तुम्हारे जवारे पर भरोसे करने की वजह से मैंने तुम्हें मारा है। जवार पर भरोसा करने की वजह से तुम्हें मारा है, और टांग पर इसलिए मारा है ताकि मिशी को दुख ना हो तुम्हारे खोने का, समझे? तुम और मिशी का ख्याल सिर्फ मैं अच्छे से रख सकता हूँ, तुम भी नहीं। और मैंने भी देख लिया है कि तुमने इन 2 माह में इसे कैसे ख्याल रखा है। वो अंदर जाकर इसे फिर सजा दूंगा, मुझसे छुपने की सजा, मुझ पर भरोसा ना करने की सजा। और रिवाइवर हाथ में पकड़े कंधे पर रखता सपाटा जिसमें कहने लगा। मुश्तबा मर्क इसकी बात पर घर के अंदर दाखिल होते मुश्ताक को जोर जोर से पुकारते हुए कहने लगा। एहसन शराजी दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हो गया ताकि मशात इसे ना देख सके और वो इसे यहाँ आराम से देख सके। तभी इसको एक रूम से व्हील चेयर पर घसीट कर बाहर निकलती हुई नजर आई, तो इसे व्हील चेयर पर देखता सख्ती से अपनी आंखें मीचता जबरान को नफरत से याद करने लगा। ऐसा ने इसकी आवाज़ पर अपनी आंखें खोलकर इसे देखा, जो अपने भाई को खड़ाते हुए घर के अंदर दाखिल होता देख रही थी कि इसकी टांग साहबी टांग पर जबकि इसकी नज़र पड़ी तो सागत रहेगी। मशात, बच्चे भागो यहाँ से, वरना ये शैतान तुम्हें भी मार डालेगा। वो गोली की आवाज़ सुनकर हौसला होकर व्हील चेयर घसीट कर रूम से बाहर निकली तो सामने अपने भाई को देखती वहीं सागत रहेगी। भाई, जब अपने भाई की मुश्किल से अटक कर निकलती सांसों के दरमियान इसने अपना नाम सुना तो रोती ही व्हीलचेयर से नीचे गिरी और इन्हें पुकारती हुई इनकी जानब रेंगती हुई बढ़ने लगी। मिश, भागो भागो बच्चे, इससे रेंगते हुए अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर इन्होंने अपने हाथ जिन पर इन्होंने खून लगे हुए थे उठाकर जबर से सुर होती नजरों से इसे देखते हुए कहने लगे, नहीं भाई। वो हाथ इनकी जानब बढ़ाते हुए नफी में सर हिलाकर इनकी जानब रेंगते हुए बढ़ने लगी। मुश्तबा मलिक, तुम्हारी बहन इतनी आसानी से नहीं भाग सकती। एहसन शरानी की ऐसे जब उसकी काबिल जैसी तेज नजरें जिस चीज़ पर इंसान पर पड़ जाती है ना, वो इससे नहीं बच सकता, चाहे वो दुश्मन हो या फिर इश्क। अब तुम भी अपना टाइम ज़ाया मत करो, अपनी आखिरी सांसें लेने कर इस दुनिया से रुखसत हो जाओ, वरना ये काम भी मैं खुद अंजाम दूंगा। मिशात और मुश्तबा मर्ग ने जब अपने पीछे एक वहशतज़दा सर्द आवाज़ सुनी तो दोनों खौफजदगी से एक दूसरे की जानब देखने लगे। आहिस्ता मिशात अपने दोनों पैरों पर तकलीफ महसूस करती जोर से चीखी तो इससे ये चीख सुनकर सफाक बेरहम शख्स के नाभि होंठे मुस्कुरा उठे, जो स्याह कॉटन के शलवार कमीज में मबलूस अपने स्याह रंग के बाड़ी बूट इसके पैरों पर रखे शान से खड़ा था। तुम्हें क्या लगा था मिशात मलिक, तुम एहसन शराजी के भाई को मारकर भग जाओगी? उसे सख्ती से बानों से पकड़कर अपने कदमों पर खड़ा करता नफरत से इसे देखते हुए कहने लगा तो मिशात इसके सख्त गिरफ्त पर बुरी तरह से मचलती खुद को छुड़वाने लगी। छोड़ो मेरी बहन को, कमीने बदमाश इंसान। मौजूदा मालिक अपनी बहन को इसकी मजबूत गिरफ्त में बुरी तरह से मचलता देखकर नफरत से कहने लगा तो एहसन शराजी ने मुश्तबा मालिक की तरफ देखा और मिशात का चेहरा पकड़कर इतनी सुर्ख निगाहों से इसकी बुरी तरह से लड़ते नाजुक होठों की जानब देखने लगा, जो खौफ से बुरी तरह से कांप रहे थे। मुश्तबा मलिक, मैंने अपनी बदमाशी पहले तुम्हें और तुम्हारी इस मजदूर बहन को नहीं देखा था। मुश्तबा मलिक ने
कहता नफरत से मशात के होंठों पर झुका और शिद्दत भरी बुरी तरह से लरसते उन नरम होठों को छूने लगा। मशात अपने दोनों हाथों से इसे अपने ऊपर झुकते इस ऊंचे लंबे शख्स को बुरी तरह से रोती हुई पीछे की जानब दिखने लगी, लेकिन वो इसे कोई भी मौका दिए बगैर शिद्दत इसके नरम होठों को अपने बेहिस बेरहम लम्स बख्श रहा था, और वो ये सिर्फ इसे इस भरोसे पर ना करने की वजह से कर रहा था और साथ में पूरे 2 साल की दूरी को मिटाने की कोशिश कर रहा था। फिक्र मत करो मिशी जान, तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, और तुम्हारे भाई को भी ये सिर्फ तुम दोनों को मैंने भागने की वजह से सजा दिया है। इसके होठों को नरमी से आजाद करते हुए इसके कान के लोग को अपने होठों से छूता कब्रू लहजे में कहने लगा। मशात इसकी सांसों को अपनी गर्दन में महसूस करती सांस सपाट करेगी थी, और ऐसा नहीं इसे आगे से कोई भी मौका दिए बगैर इसकी गर्दन पर हाथ रखे इसकी महसूस रग को दबाया तो बेहोश होकर इसकी बाहों में झूल गई, जबकि मुश्तबा मलिक इसे बेहोश होता देखकर बेबसी से अपनी आंखें मूंद गया। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना तुम लोग मुझे अच्छे से जानते हो ना कि मैं तुम लोगों का क्या हाल कर सकता हूँ। ऐसम ने अपने 2 खास आदमी की जानब देखते हुए कहा, तो दोनों इसकी बात पर जल्दी से अपना सर हिलाने लगे। इनके सर हिलाने पर एहसन ने सामने बेड पर बेहोश पड़े मुश्तबा मलिक को की जानब देखा। सरकार आप फिक्र मत करें, हम इनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। एक आदमी ने नजरें जगह नीचे करते हुए कहा। वह सर हिलाकर सोफे से उठा और इस रूम की जानब बढ़ा जहाँ इसने मशात को रखा था। रूम के अंदर दाखिल होता वह बेड की जानब बढ़ा और इसे एहतियात से अपनी बाहों में बढ़ता रूम से बाहर निकला। इस कमरे घर से निकलने से पहले वो इस रूम की जानब बढ़ा जहाँ मुश्तबा मलिक मौजूद था। तुम लोगों से जब ये अपनी बहन को पूछो तो उसे बता देना कि तुम भूल जाओ मशात को, एसम शिरानी को, अब सिर्फ एसम शिरानी की जिम्मेदारी है। उस बार लहजे में कहा था। मुश्तबा मलिक की जानब देखने लगा जो बेहोशी की हालत में बेड पर लेटा हुआ था, और 2 आदमी इसकी बात पर तेजी से अपना सर हिलाने लगे और इनकी जानब देखे बगैर निशात को लिए घर से बाहर निकला। जिब्रान, तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? वो जिब्रान को देखते हुए सामने सोफे पे लेटी निशात की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा। जिब्रान जो बेड पे लेटा हुआ था और सिर्फ इसकी आवाज़ सुन सकता था लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। इसकी आंखों के आंसू निकले और तकिए में जज्ब होगा क्योंकि आज पहली बार इसे अपने भाई एहसन की बारी और गबरू आवाज में अपने लिए बेहद नफरत महसूस हुआ था। ये लड़की तुम्हारी भाभी है और तुमने इसके साथ शादी करने का सोचा। बोलो क्यों सोचा तुमने ऐसा? जिब्रान जकी शिरानी, हाथ जवाब दो मुझे। उसे कॉलर से पकड़ते हुए नजरें ही नजर में मिलाकर सख्त नफरत से देखते पूछने लगा, और वो इसकी नीली आंखों में अपने लिए नफरत ना देख सका और बुरी तरह से रोने लगा। कुछ कहने की कोशिश में अपने हल्क में अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा। शाह जो बेहोश थी इसकी आवाज सुनकर और एहसन इसकी आवाज ना सुन सकी और एहसन इसकी आवाज पर इसे गुस्से से देखने लगा। इसकी माजूरी की वजह भी तुम हो ना जिब्रान? और रिवाइवल साइरन लगाते हुए इससे पूछने लगा, तो जिब्रान ने बेबसी से अपना सर हिलाया और इसके सर हिलाने पर एहसन ने रिवाइवल को इसके पैरों की जानब किया और गुस्से से दोनों पैरों पर गोली चलाते हुए इसे देखने लगा, जो तकलीफ के बावजूद भी चीख न सका क्योंकि वो अभी अपनी बॉडी को सही से मूव नहीं कर सकता था। इसे मारने के बाद वो मशात को अपने बाहों में भरता इसी खामोशी से वहां से चला गया जिस तरह से वो यहाँ आया था। सरकार, वो जावेद खान ने तशरीह करने के लिए मुझे पता चला है कि आज इसके कुछ खास बंदे एक छोटे से रेस्टोरेंट में मीटिंग करने वाले हैं, और मैंने पता किया है कि वो मीटिंग गैर कानूनी तरीके से मुल्क के बेशर इलाकों से लड़की को अगवा करके बेरी मुल्क भेजने का है। शम्स ने शदीद से कहा तो इसकी बात पर सख्त गुस्से से अपनी मीठियाँ बेचने लगा। मैंने तुम सबको अच्छे से समझाओ कि मेरी माफिया की हुकूमत में कोई भी लड़कियों और ड्रग्स स्मगलिंग में मुलजिम नहीं होगा। अगर मतलब बचा लगा तो मैं इसमें मौत के दूंगा। वो गुस्से से बोला, सरकार अब हमें क्या करना चाहिए? वो लोग तो लड़कियों को उठा भी चुके होंगे और शायद बैरून मुल्क बेचने वाली भी होंगे। शम्स ने इसकी तरफ देखते हुए कहा तो उसकी बातों तेजी से उठा और विंडो की तरफ बढ़ते हुए कुछ देर वहीं खड़ा रहा। बाहर देखने लगा, फिर मुड़ा उसे देखने लगा जो काफी परेशान लग रहा था। इसकी पेशानी पर सख्त नापसंदी तो आई आगे बढ़ा और टेबल पर रखे जग में से पानी का गिलास ला और इसे गिलास पकड़कर वापस सोफे बैठा। शम्स दादा, तुम्हें पता है तुम क्यों मेरे लिए हाथ हो? वो थोड़ी पर हाथ रखते उसे देखते हुए पूछने लगा तो शम्स इसकी बात पर न समझे देखने लगा क्योंकि तुम बाकी लोगों से मुख्तलिफ हो। तुम वफादार हो। मैं मिशी के बाद अगर किसी पर भरोसा करता हूँ वो तुम हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझ पर भरोसा करो। जो भी करूँगा सब ठीक ही करूँगा और इस बार भी सब कुछ ठीक करूँगा। उसके कंधे को थपथपा कर कहने लगा तो शम्स इसकी बात पर मुस्कुराया। सरकार, मुझे आप पर भरोसा है, आप अपने आप से ज्यादा, लेकिन अपनी सांसों पर नहीं। पता नहीं कब किस गोली का निशाना बन जाऊं।
उसे देखते हुए कहने लगा, नहीं शामजादा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, अपनी जान से खेल कर तुम्हें बचाऊंगा। जब तुम आखिरी सांस लोगे ना, तब देखना, तुम्हें इस दिन अंदाजा होगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। वो शम्स को देखते हुए कहने लगा, सरकार जबरान। वो कुछ आने पर इससे जबरान के मुताबिक पूछने लगा, तो जबरान के नाम पर असम की आंखें सुर होने लगी। तो शम्स इनकी आंखों को देखकर समझ गया कि मामला कुछ गबरू है, तो इसे मजीद छेड़ने से वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए खामोशी से उठा और रूम से बाहर निकल गया। जबरान वो अपनी सुर आंखें सामने दीवार पर लगे अपने भाई की तस्वीर में डालकर शिद्दत से चीखते हुए इसका नाम लेता नीचे सोफे से गिरा और जमीन पर अपना सर जोर जोर से पटक कर इसका नाम पुकारने लगा। सर आप फिक्र मत करें, वो जल्द ठीक हो जाएगी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन शायद मालिश से और इस इंजेक्शन से और फिजियोथेरेपी की मदद से वो जल्द ही अपने पैरों पर चल सकें। डॉक्टर ने इसे देखते हुए कहा तो एसएम ने अपना सर हिलाया। सर ये हमारे हॉस्पिटल की एक अच्छी नर्स हैं, आपको ये बिल्कुल भी मायूस नहीं करेंगी, आपकी मेहनत से इसकी वजह से आपकी वाइफ दोबारा से चल सकेंगे। डॉक्टर ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा तो एसएम शराजी ने इस लड़की की जानब देखा तो हाथ उठा के डॉक्टर को चुप करवा कर स्पॉट ले में कहने लगे, मुझे तुम्हारी चालपलोसी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अपनी वाइफ को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होते देखना है। और अगर तुम दोनों की वजह से इसे तकलीफ पहुंचा, इसकी चीख मुझे बाहर सुनाई दिया, तो मैं तुम दोनों की चीख निकाल दूंगा, समझे? तुम दोनों अब चले जाओ, इसका आराम से इलाज करवाना, वरना मैंने अभी तुम लोगों से कहा भी मैं करूंगा और तुम दोनों को बहुत ज्यादा तकलीफ सहना पड़ेगा। सर लहजे में कहता वो सोफे से उठा और रूम की जाने बढ़ा जहां मिशात थे और इसके पीछे वो दोनों भी हौसज्यादा होकर बढ़े। मिशात की आंखें अपने पैरों पर किसी के नरम उंगलियों का लांस फर्क हुई तो इसने सामने एक लड़की को अपने पैरों पर मालिश करते देखा। बेड से थोड़े फासले पर जब इसकी नजर एक लड़के पर पड़ी तो इंजेक्शन पकड़े खड़े इसी की तरफ देख रहा था, तो इंजेक्शन लगने के डर से जोर से चीखी। लड़का इसकी छीप पर खौफ से पीछे पलट कर सोफे पर बैठे खामोशी से बैठे एहसम शराजी को देखने लगा, जो अपनी सर निगाह से इसे ही देख रहा था। अगर मुझे मेरी मिशी की चीखनी सुनाई दी तो मैं तुम दोनों की चीख निकाल लूंगा, समझे वो, लेकिन मेरे लिए हाथ से और इससे तकलीफ में हो ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। लड़का लड़की एहसन शराजी को कुछ देर पहले दी गई धमकी को याद करते साथ घबरा गई और लड़का तो बाकायदा तेजी से एहसन की जाना बढ़ा और रोते ही कहने लगा, सर मुझे माफ कर दे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्यों चीख रही हैं। एहसन जो अपनी सुर्ख निगाहों से घूर रहा था लड़की के रो कर कहने पर उठा, उसे पीछे करते हुए मिशात के जाना बढ़ा और लड़की को जो मिशात के पैरों को पकड़ बैठी थी और उसके बढ़ने पर जल्दी से बेड से उठी और सर झुकाकर पीछे उठी। तुम जलील कमीने इंसान, आगे मत बढ़ो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझे यहाँ लाकर और ये सब हमदर्दी जुदा कर तुम समझते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। विशात इसे अपनी जान बढ़ता हुआ देखकर बेड से उठने की कोशिश करने घिसकते हुए बेड से नीचे जा गिरी। ऐसे में से बेड से नीचे मुंह के बल गिरता देख तेजी से आगे बढ़ा, उसे कंधों से पकड़कर अपने साथ लगाते से देखते हुए अपने एक हाथ को ऊपर उठाकर पीछे खड़े इन दोनों को वहां से जाने का हुक्म देने लगा, तो इससे हुक्म पर तेजी से जुम्मन से भागे। मन इश्क मन, मेरी मोहब्बत क्या हुआ है था तुम्हें, क्यों चीखी थी? इसकी बातों को नजरअंदाज करते इसकी चीख के मुताबिक पूछने लगा तो मिशात इसकी थोड़ी डंपल देखते अचानक से खो गई और फिर बेदिहानी में अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर इसे छूने लगी और ये करते हुए इसे ये तक याद ना रहा कि सामने बैठा शख्स इसका जानी दुश्मन है, लेकिन वो इस बात को कैसे याद करती, वो तो इस डंपल में खो गई थी। ऐसा को अच्छे से पता कर इसका खूबसूरत चेहरा थोड़ी पर पड़ा डिम्पल इस दुश्मनों को इसके सामने घुटने टेकने में मजबूर कर देता था। बस जानम चलो, तुम्हें मेरा कुछ तो पसंद आया। इसे बेड पर लेटाकर इसके दाएं और बाएं जानब तकिए पर अपने दोनों हाथ रखते हुए इसके ऊपर झुकोर अपना इसकी थोड़ी पर रखकर नरमी से छूते हुए संजीदगी से कहने लगा, तमशाती सी हर कविता ऐसे साथ नजर से देखने जो कि अब इसकी पेशानी पर अपने होंठ रख रहा था। दूर रहो मुझसे, मैं अगर अपने पैरों पर नहीं चल सकती ना तो इसको ये दर्द नहीं कि तुम मेरे साथ जो भी जी में आए करते फिरो और तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे इस तरह करने से तुम्हें भी कुछ नहीं कहूंगा तो ये भूल है तुम्हारी, मैं इस हालत में भी तुमसे लड़ सकती हूँ। अपने दोनों हाथों के इसके चौड़े सीने पर रखती गुस्से से कांपती आवाज में कहने लगी तो इस समय इसकी बात पर मुस्कुराया और नीचे झुककर अपने होंठ इसकी गर्दन को इस्तेहाक से चुने लगा। तो मिस जानम, तुम अब भी नहीं बताओगी तुम क्यों चीखी थी? वह भी इसकी बातों को नजरअंदाज किए इसी पर बात भटका तो ये देखकर मिशात सच चिढ़कर अपना मुंह फेर कर जानू देखने लगी, तो इसके करने पर हसन ने झुक के उसकी गर्दन को दोबारा अपने होंठों से छुआ तो अब की बार में शाकसी लम्स पर जी जान से लड़ रही थी। तुम गुंडे में वाली मुझसे दूर रहो। वो गुस्से से शिद्दत से चीखती हुई फिर से धकेलने का कहने लगी तो एसम शराजी का मजबूत
तमन्ना बावजूद इसके हिलने पर एक इंच भी ना हिला तो वो गुस्से से वापस अपना रुख इसी जानब मोड़कर देखने लगी। जानम, तुम अपनी चीखने की वजह मुझे जब तक नहीं बताओगी, मैं तब तक तुम पर अपनी नरम और मोहब्बत भरा खूबसूरत जिद्दी लम्स इसी तरह से तुम्हारे चेहरे पर बजता रहूंगा। ऐसा खूबसूरती से मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा, जो गुस्से से मुंह मोड़े दूसरी जानब देख रही थी। अचानक से इसे अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर इसका चेहरा थोड़ी सी पकड़कर अपनी तरफ करते हुए अपनी महुर और चमकती नजरों से देखा। अपने होठों के इसके नरम होठों पर रखता मोहब्बत और नरमी से छूने लगा। शायद इसके लफ्ज पर अपने दोनों हाथों से इसे पीछे की तरफ देखने लगी, मगर बेसुदा। ऐसा अपने होठों की गिरफ्त में दबे इसके नरम होठों पर अपनी शिद्दत आहिस्ता से बढ़ाने लगा, और जब अपने हाथ पैर मारकर शिद्दत से मजामत खत्म करती, अपनी शिद्दतों को इसके ऊपर बढ़ा दिया था, तो ये देख मिशात आहर में अपनी आंखें जोर से बंद करती इसे बर्दाश्त करने लगी। अब आप मुझे बताना पसंद करोगे या फिर से शुरू हो जाऊं, मिसेस? उसे नरमी से कंधों से छूकर खुद से अलग करते हुए पीछे हटा और इसे अपने सुर्ख लिए हमारे आलूदा नजरों से देखने लगा, जो गहरी गहरी सांस ले रही थी। तुम ना एसम शराजी एक नंबर के बदतमीज हो, पीछे हट जाओ रहा। अभी मैं क्यों चाहिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अपनी हेल्प के लिए कभी भी तुम्हें नहीं कहूंगी, इसलिए पीछे हट जाओ और ये फालतू फालतू की जबान जिद छोड़ दो। उसे दूर करते हुए साथ लेजनी करने लगी, तो एसम ने इसे दर्द के साथ नजर से गुरा, फिर इसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में जिगड़ कर इसके ऊपर जगह और अपने होठों से इसकी थोड़ी पेशानी को नरमी से छूने के बाद अब नीचे होठों की जानब बढ़ने ही वाला था कि मिशात ने बड़ी तेजी से इसे रोका, तो मुस्कुराते हुए पीछे हटा और इसे देखने लगा, जो सुर गुलाल चेहरा लिए इसे खा जाने में नजरत गुर रही थी। वो मुझे इंजेक्शन से डर लगता है तो इसीलिए जोर से चीखी थी, वो मबसूर कर करती है बोली। एक बार फिर से मुस्कुराने में मजबूर करेगी। इसका मतलब मिस गैंगरेस्ट एक इंजेक्शन से डरती है। नाइस। इसकी नाक को जोर से दबाता मुस्कुरा कर शरीर जमी कहता लगा, तो शायद इसके गैंगरेस्ट कहने पर गुस्से से इसे गुरने लगी, तो इसे गुरने पर वो इसे रोई जैसे खूबसूरत गालों को चूमते हुए इसे दोनों गालों से पकड़कर इसे नरमी से बेड ग्राउंड से लगाकर खुद मगौर देखने लगा, जो कि इसकी लम्स पर सख्ती से अपने दोनों आंखें बंद किए शिद्दत से कांप रही थी। आइंदा मुझे गैंगरेस्ट कहने का मत बुलाना, समझे तुम मिस्टर अहसन शरानी? वो इसके दूर होते ही आंखें खोलकर शिद्दत से चीखती हुई करने लगी, तो ऐसे में इसकी बात पर मुस्कुराकर बेड से उठा और रूम से बाहर निकल गया। शम्स, तुम रेस्टोरेंट के आसपास मुझ पर और जावेद खान के आदमियों पर नजर रखना, ताकि कुछ ना कर लें। यहाँ भी कोई तमाशा ना अंदर नहीं चाहता। देख रहे हो ना तुम यहाँ कितने लोग हो, हमारी वजह से कोई बेगुनाह इंसान मारा जाएगा। वो होडी पहने सिगरेट निकाल कर मुंह से लगाते हुए शम्स को कहने लगा, जो व्हाइट रंग के पीके पहने इसे संजीदा देख रहा था। सरकार, वहाँ भाभी को इस जावेद खान के साथ कैसे कला छोड़ कर आगे? वो इंसान शातिर है, कुछ ना गलत कर दे भाभी के साथ, और ऊपर से आपने सिक्योरिटी के सभी आदमी को भी यहाँ बुला लिया। शम्स ने सभी आदमी को जानब देखते हुए कहा, तो एसएमएस के लहजे में शाह की फिक्र देख मुस्कुराया और आगे बढ़कर इसी कंधे को थपथपा कर इसे देखने लगा। शम्स दादा, तुम क्यों फिक्र करें, मिशी के पास तुम्हारी इशाल है ना। वो जावेद खान को क्या, अगर कोई और भी वहाँ मिशी के साथ कुछ गलत करने आया ना, तो दोनों मिलकर इसका पूरा खानदान इसे अच्छे से याद करवाएंगे। वैसा संजीदा से कहने लगा, तो इसकी बात पर शम्स और परेशान नजर आया। सरकार, अब और ज्यादा टेंशन और आई, क्योंकि वो जली भाभी की तरह बहादुर नहीं है, वो बहुत ही डरपोक है। वो अपनी कंपनी सुनाते हुए कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैंने वहाँ 2-3 आदमी को भेजा है, वो लोग इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। वैसे संजीदा से कहते रेस्टोरेंट की जानब देखने का, जहाँ से जावेद खान के लोग अंदर जाते हुए नजर आए, तो वो अपनी होडी दुरुस्त करते हुए आस्ती के रेस्टोरेंट की जानब बढ़ा और शम्स इसे देखते हुए जल्दी से अपना फोन जेब से निकालकर एसएम दादा के खास सिक्योरिटी इंचार्ज को फोन करने लगा, ताकि एसएम की सूरत हाल का पता लग चल सके। और यहाँ से आगे क्या होगा वो देंगे हम अपनी तीसरी किस्त के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपके साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।